السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج شارٹ سٹوریز میں راحت جبین کی عید یا عیدی ناول کی باری ہے۔ میں نے رمضان کی مناسبت سے چھوٹی شارٹ سٹوریز کا انتخاب کیا ہے اور اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک اور کامنٹ ضرور کیا کیجیے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں اب ہم اپنی سٹوری۔ اس بڑے سے محراب دار برآمدوں ستونوں سے لپٹی سبز بیلوں سفید دیوار پر پھیلے موتیا کے جھنڈ والے گھر کے 4 پورشن تھے۔ بیچ میں کھلا اور وسیع و عریض صحن، لیکن اس سے یہ خیال مت کیجیے گا کہ ان سبز بیلوں اور موتیا کے جھنڈ کی وجہ سے یہ گھر کوئی بہت خوبصورت اور خوابناک سا منظر پیش کرتا تھا، جہاں سر شام پانی کا چھڑکاؤ کر کے کرسیاں یا چارپائیاں بچھا کر شام کی چائے پی جاتی ہوگی، اور اس گلابی شام میں سبز بیلوں کی تازگی اور موتیا کی مہک گھل مل جاتی ہوگی۔ نازک اندام شرمیلی و خوبصورت دوشیزائیں آنچل سنبھالے سہج سہج قدم اٹھاتی، صبح کی نیلگوں فضا میں اپنے آنچل میں کلیاں چن کر گجرے بناتی اور ماتھے تک ہاتھ لے جا کر جھنڈ کے پاس بچھے تخت پر براجمان دادی حضور کو آداب کہتی ہوں گی، اور دادی حضور سفید لٹھے کے کلف زدہ غرارے میں ملبوس گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بے حد تمکنت و غرور کے ساتھ چاندی کا پان دان سنبھالے اس چھوٹی سی سلطنت پر حکومت کرتی ہوں گی۔ یوں بھی ہو سکتا تھا اگر یہ کسی افسانے کا منظر ہوتا، مگر یہ تو حقیقت ہے۔ چلیں اب اس منظر کی جزیات پر بھی نگاہ دوڑا لیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کریں۔ ان بیلوں سے جو ستون کے ساتھ لپٹنے کے بجائے ان رسیوں سمیت جو انہیں اوپر چڑھانے کو باندھی گئی تھیں، زمین پر بچھی جا رہی ہیں، یا اس کھنکھر سوکھی مٹی سے بھرے گملوں سے جن میں بھی پودے ہوا کرتے تھے، اب کسی میں ٹوٹا ہوا کپ پڑا ہے تو کوئی یوں ہی اوندھا ہو گیا ہے۔ جھنڈ پر کسی کا زور نہیں، زمین زرخیز تھی، پھیلا تو پھیلتا چلا گیا۔ ہر صبح سفید کلیوں سے بھر جاتا اور وہ کلیاں صبح کو کھلتیں، خوشبو مہکاتیں اور شام ڈھلے مرجھا کر مٹی میں مل جاتیں۔ خشک پتوں، ٹوٹی ہوئی شاخوں، مرجھائی ہوئی کلیوں سے کیاری بھری رہتی۔ یوں قدرتی کھاد کا انتظام ہو جاتا۔ صحن میں چارپائیاں بچھی بلکہ بچھی ہی رہتی تھیں، بے ترتیب کرسیاں یہاں وہاں بکھری رہتیں۔ کبھی توفیق ہوتی تو کھینچ کر برآمدے میں کر دی جاتی، ورنہ ضرورت کیا ہے، وہاں بھی تو پڑی ہی ہیں۔ ملازمہ آتی، اس کے نیچے سے ادھر ادھر جھاڑو لگائی، ایک کرسی ادھر ایک ادھر کھینچی، سارا کوڑا کیاریوں میں ڈالا، سب سے نظر بچا کر صحن کے ایک طرف لگے ہلکے نیلے واش بیسن پر رکھے، خوشبودار صابن سے ہاتھ پاؤں دھوئے، منہ رگڑا، ٹوتھ پیسٹ بغل میں دبایا، اور سلام بی بی کہتی، یہ جا وہ جا۔ کمروں کی صفائی بلکہ صفایا تو وہ پہلے ہی کر چکی ہوتی۔ کسی کی چپل غائب، کسی کی نئی لپسٹک، ڈبے سے آدھا پاؤڈر اڑ گیا، آدھی کے قریب کریم کی شیشی غائب۔ اس کے زوردار سلام پر تخت پر اونگھتا وجود ہڑبڑا اٹھتا۔ سردی ہو یا گرمی، یہ وجود یہیں اسی تخت پر موجود رہتا۔ گرمی ہے تو پنکھے کی ہوا سے الرجک، اے سی سے نالاں ایک عدد پنکھی ہاتھ میں لیے وہ سارا دن یہی گزار دیتی۔ یہ دیوار اور جھنڈ اتنا سا سایہ تو سارا دن فراہم کر ہی دیتا تھا۔ اب سوئی ہیں یا جاگی، پنکھی والا ہاتھ بدستور حرکت میں ہے۔ پتہ نہیں سوئے سوئے پنکھی جھل کیسے لیتی ہیں۔ ادھر نومبر کا آغاز ہوتا، ادھر ان کا لحاف نکل آتا۔ اب لحاف میں ہائے ہائے اماں اللہ ہائے کرتی جاتی، مگر ہیٹر کے سامنے بیٹھنا گوارا نہ تھا۔ ہیٹڈ روم میں ان کا سانس بند ہونے لگتا، دل الگ گھبراتا۔ البتہ لحاف کی بکل مار کر کوئلوں کی انگیٹھی کا دھواں سونگھنا اور مونگ پھلی کھانا اچھا لگتا تھا۔ ماشاء اللہ 32 کے 32 دانت جو سلامت تھے۔ ان کے تخت کا سفر سردیوں میں مشرقی دیوار سے شروع ہوتا اور شام کو مغربی دیوار کے قریب پانی کی موٹر کے پاس جا کر رکتا کہ اس سے آگے دھوپ دیوار پر چڑھ جاتی تھی
اور دیوار پر چڑھنا ان کے لیے ممکن نہ تھا، مجبوراً کمرے میں جانا ہی پڑتا۔ یہ اس گھر کی دادی محترمہ تھیں جو بہرحال اپنی بہوؤں کے لیے اتنی بھی محترم نہیں، سو تصادم ہی رہتا تھا۔ لیکن آپ یہ مت سوچیں کہ اس گھر میں لڑکیاں نہیں رہتیں، یہاں ایک نہ دو پوری 11 دوشیزائیں پائی جاتی تھیں۔ اللہ نے اس گھر پر رحمتوں کا پورا ساون برسایا تھا، ہر رنگ، ہر سائز، ہر مزاج کی لڑکیاں، بلکہ لڑکیاں ہی لڑکیاں۔ باپوں کی جوانی میں بال سفید ہو گئے، ماؤں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ اولاد نرینہ صرف ایک، دادی کے سب سے چھوٹے بیٹے علی احمد کے گھر ان کی بیوی محسنہ اترائی پھرتیں۔ باقی تینوں ماؤں کی امیدوں کا رخ خود بخود منعم علی کی طرف مڑ گیا۔ منعم علی جو یہاں سے بھاگا تو انگلینڈ جا کر سانس لیا۔ 5 برس گزر گئے پھر بھی نہیں لوٹا۔ ماں باپ بلا بلا کر تھک گئے، خود نہیں آیا، البتہ پیسے ضرور بھجوانے لگا۔ ماؤں کی نیندیں حرام تھیں، اتنی لڑکیاں کہاں کھپائیں گے، مگر جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ ایک ایک کر کے 7 لڑکیاں نبٹ گئیں، کوئی خوش تھی، کوئی بہت ہی خوش، کوئی پریشان، کوئی سسرال سے تنگ۔ بہرحال 7 سلیں ان کے سینے سے تو سرکیں۔ آگے ان کا نصیب، کسی کے 3، کسی کے 4 تو کسی کے 2 بچے۔ شوق شوق میں اکٹھی میکے رہنے آتیں، پھر گھبرا گھبرا کر واپس بھاگتیں۔ نانیوں کے ہاتھ پاؤں بھول جاتے۔ گھر کا بجٹ، جگہ کی تنگی، بچوں کی آپس کی لڑائیاں، کھیلتے تو بھی یوں لگتا پانی پت کی جنگ ہو رہی ہے۔ کسی کے بچے لڑاکا ہیں تو کسی کے معصوم، کوئی بھدو ہے تو کوئی بے حد چالاک۔ لڑاکا ٹافیاں چھین کر کھا رہے ہیں تو بدھو مار، چالاک آئس کریم کھا رہے ہیں تو معصوم جھاڑ۔ کوئی پتہ نہیں کس سے کون چھین کر کیا کھا رہا ہے اور کس کے حصے کا جھانپڑ کس کے پڑ گیا۔ نانیاں خالائیں پکا پکا کر کھلا کھلا کر ہلکان ہو جا رہی ہیں، وہ پھر بھی بھوکے کے بھوکے۔ کسی کی کوئی فرمائش ادھوری رہ گئی ہے تو کسی کی کوئی۔ شام کو لگتا لنگر بٹ رہا ہے، رکابیاں، پلیٹیں، چمچے، ہو ہا ہا، بچے آگے آگے، مائیں پیچھے پیچھے، اس کا بچہ اس کے ہاتھ اور اس کا بچہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ سارا بجٹ خراب ہو جاتا، 3 مہینے کا خرچہ 1 ہفتے میں نکل جاتا۔ ساتوں توبہ توبہ کر کے واپس جاتی۔ اب تو بین لگ گیا تھا، کبھی اکٹھے میکے نہیں آنا، اکیلے بھی آنا ہو تب بھی بڑے بچے کو گھر چھوڑ کر آنا ہے۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، ایک ایک بات جا کر دادا دادی اور باپوں کو بتاتے۔ بلکہ سعدیہ کے منجھلے بیٹے حنان نے تو حد کر دی۔ دادا کا فون آیا تو بڑی بوڑھیوں کی طرح ہاتھ لہرا لہرا کر کہنے لگا، دادا جان، نانی تو حد کرتی ہیں، صبح کو چائے کے ساتھ پراٹھے بنا کر کہیں گی کھانے ہیں تو کھاؤ، نہیں تو دفع ہو جاؤ، اور دوپہر میں آلو، نرے آلو تل کر رکھ دیتی ہیں۔ سعدیہ نے گھبرا کر ریسیور چھینا۔ نہیں ابو، یہ تو بس، اس نے وضاحت کرنی چاہی۔ دوسری طرف سے حکم صادر ہو گیا، فوراً واپس آؤ۔ لاڈلے پوتے کی شکایت برداشت کر سکتے تھے بھلا؟ سعدیہ روحانسی ہوتی واپس گئی، اور اب آتی بھی تھی تو بچوں کے بغیر، گھڑی بھر کے لیے۔ اب اس گھر میں 4 کنواری لڑکیاں اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ دادی کے سب سے بڑے بیٹے کی سب سے چھوٹی دختر نور فاطمہ، نازک، دبلی پتلی، کھڑے نین نقش، شولڈر کٹ بال، صاف رنگت کے ساتھ جھنجھلاہٹ، تنک مزاجی اور بیزاری کا شاہکار۔ شوق سب سے جدا، مزاج سب سے الگ، تعلیم BA، آدرش بہت اونچے، کسی لندن پلٹ لڑکے کے رشتے کی منتظر تاکہ اس دقیانوسی ماحول سے چھٹکارا مل سکے۔ دادی کے دوسرے بیٹے کا آخری پیس بھی اپنی نوعیت کا منفرد پیس تھا، شگفتہ جبین، اپنے نام کی طرح شگفتہ چہرہ، قدرے فربہی مائل وجود، بے حد گھنگریالے بالوں کی موٹی سی 2 چوٹیاں بنائے۔ فیشن کرنا، کھانا پکانا اور باتیں بھگارنا اس کے شوق تھے۔ ہر اوٹ پٹانگ فیشن خواہ اچھا لگے نہ لگے، مگر فیشن کرنا فرض ہے۔ گھر میں اکثر 5 فٹ کے فربہی مائل وجود پر ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ میں ملبوس نظر آتی، اور کیا نظر آتی تھی اس کا فیصلہ کوئی نہ کر سکتا تھا، اور نہ اسے پرواہ تھی۔ البتہ اس کے فیشنوں سے دادی ضرور کلس کلس کر آدھی ہو رہ گئی تھیں۔
दादी के तीसरे बेटे की 2 बेटियां बाकी थीं, मिस्बा और रुबीना। मिस्बा बड़ी थी मगर दुबली-पतली जिसामत, खिलती हुई गंधमी रंगत और अपनी हरकतों की बिना पर रुबीना से छोटी ही लगती। सारा दिन बेड पर औंधी लेटे टीवी देखना, अदाकारों की हिस्ट्री याद रखना, हर महीने 4 अदद डाइजेस्ट पढ़ना और कार्टून बनाना पसंद था। खट्टी इमली, गोलगप्पे और बेसन वाले नान मरहूब ग़िज़ा थी। बीना पर आंखें बंद करके एतबार करती, सो वो फ़ायदा भी खूब उठाती। खुद रूबीना साफ रंगत, मुतनासिब जिसामत, भरा भरा वजूद, खुद को सजाने से आगाह, हुस्न को निखारने के टोटके जमा करना, सिलाई करना और मसरूफ़ नज़र आना उसके शौक थे। सारा साल सूटों में से बचे हुए पीस जमा करती और अपनी भांजियों के लिए बेहद खूबसूरत फ्रॉक बनाती। कोई नहीं कह सकता था कि इनमें बचे हुए कपड़ों के टुकड़े इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन उसकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि घर का सारा काम उसके ज़िम्मे था। दादी की छोटी बहू अपनी तीनों बेटियों को ब्याह कर और बेटे को परदेस रुखसत करके फारिग थीं, सो सारा दिन अल्लाह अल्लाह करती। बाकी तीनों बहुओं को ख़ानदानी सियासत, बेटियों की ससुराली बखेरों और सास के खिलाफ महाज खोलने से फुर्सत ना थी। दादी को जब ऊँघने से फुर्सत मिलती तो वो रिश्ते वालियों को इकट्ठा किए इन चारों के रिश्ते ढूंढा करती थी। इन्हीं की कोशिशों के नतीजे में रूबीना की मंगनी हुई थी। चारों बेटों का घर में कोई अमल दखल न था। वो सुबह अपने काम काज के लिए निकलते तो रात ढले ही वापस आते थे। भुना हुआ चटपटा कीमा, पराठे, दही, स्लाइस, जैम, चाय, सहरी पर खासी वैरायटी थी। जिसको जो लेना था ले रहा था, ठूंस-ठूंस कर खाया जा रहा था ताकि सारा दिन के लिए स्टोर हो सके। क्योंकि पहला रोज़ा था इसलिए जोश व खरोश भी ज़्यादा था। सहरी के बाद नूर ने लंबी जमाई ली और कमरे में घुस गई। नमाज पढ़कर सोना नूर फातिमा, दादी ने पुकार कर कहा था मगर वो सुनी अनसुनी कर गई। बीना ने बर्तन समेट कर सिंक में ढेर लगा दिया। तीनों ने नमाज पढ़ी तो मिसबा नींद से बेहाल होने लगी। अरे बीवी, 2 सफ़े कुरान पाक के भी पढ़ लो। दादी दुहाई देती रह गईं। वो माँ के घुटने पर लुढ़क गई। कोई बात नहीं अम्मा, दोपहर में पढ़ लेगी। जमीला बेगम ने तरफदारी की। दादी बुड़बुड़ा कर रह गईं। शगुफ्ता और बीना ने आधा पारा पढ़ा। अब ये कोई सोने का वक्त तो है नहीं, रोशनी फैल रही है। हम तो इस वक्त उठकर दूध में मधानी डाला करते थे। इन दोनों को भी जमाइयाँ लेते देख कर दादी ने कहा था, अभी तो दूध भी नहीं आया दादी, और मधानी हमें डालनी नहीं, इसलिए अभी तो सोने दें। आधी रात को उठने से सर भारी भारी हो रहा है, शगुफ्ता ने कहा, और वो दोनों अपने अपने कमरों में घुस गईं। वो बुड़बुड़ाने लगी, निकम्मी, कामचोर। मोहसिना छोटी बहू ने तस्बीह निकाल ली और ऊँघते हुए दाने गिराने लगी। बाकी तीनों पहले ही गायब थीं। 11 बजे नूर की आंख खुली तो शदीद भूख लग रही थी। सीधी किचन में आई, मगर किचन भाएं भाएं कर रहा था। फ्रिज खोला, सेब की तरफ हाथ बढ़ाया तो याद आया कि रोज़ा है। उफ़्फ़ो, झुंझला कर बाहर निकल आई। दादी कंबल लपेटे ऊँघ रही थीं। दीवार पर कौवे ने शोर मचा रखा था। खामोश घर में ये शोर कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा था। आज तो कोई ना कोई मेहमान ज़रूर आएगा, कंबल में दादी बुड़बुड़ाई थी। इन्हें इल्हाम हुआ है। नूर ने झुककर छोटा सा पत्थर उठाया और कव्वे को मारा। वो काएं काएं करता उड़ गया। दादी हड़बड़ाकर होशियार हुई। ए है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे किचन के दरवाजे में खड़ा देखकर उन्हें खासी तशवीश हुई थी। कहीं रोज़ा तो नहीं तोड़ लिया? बच्ची हूँ मैं, हूँ, रोज़ा नहीं तो नहीं, वो तुनक कर कहती अंदर चली गई। कुछ न सूझा तो दोबारा सो गई। 11 बजे तक बाकी पोर्शनों में भी हलचल होने लगी थी। वो वक्त गुजारी के लिए ताया की तरफ आ गई। मेरा तो सर भारी हो रहा है, मतली सी महसूस हो रही है। मिसबा सर पकड़े बैठी थी। थोड़ा खाना था, तुम भी तो गोया साल भर की कसर निकाल रही थी। नूर हंसी। थोड़ा खाती ताकि 10 बजे ही भूख से फोत हो जाती। बाहर शगुफ्ता की आवाज़ आ रही थी, जो रशीदा को इतनी देर से आने पर लताड़ रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद नूर चली गई तो मिसबा उछल कर बैठी और खट्टाक से टीवी का बटन दबा दिया। हैं, ये क्या? बिना बौखलाई
اب سارا دن کسی نہ کسی طرح تو گزارنا ہی ہے، ایک فلم میں 3 گھنٹے تو نکل ہی جائیں گے۔ وہ چینل بدلتے ہوئے بولی، ذرا دھیان رکھنا، نور آئے تو مجھے بتا دینا۔ تبھی جمیلہ بیگم چلی آئیں، مصباح کو لتاڑا مگر وہ پوری طرح فلم میں مگن ہو گئی تھی۔ امی، یہ اکٹھے سحری کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ بینا کو خیال آیا۔ تمہاری دادی کو شوق اٹھا تھا، وہ بیزاری سے گویا ہوئیں۔ 1.5 کلو قیمہ لگ گیا، اگر یہی حال رہا تو عید تک تو خالی ہو جائیں گے، انہیں ابھی ڈھیروں ڈھیر خرچے سر پر ہیں، انہیں نرالی سوجھتی ہے۔ تو کیا افطاری بھی؟ کوئی ضرورت نہیں، کہہ دوں گی تمہارے باپ سے بھی۔ شام کو تینوں پورشنز میں سے انواع و اقسام کی خوشبوئیں اٹھنے لگیں۔ عصر کے بعد سے تسبیح میں مصروف دادی کی ناک خوشبو سونگھ سونگھ کر اندازہ لگانے لگی۔ پلاؤ کی خوشبو ہے، پکوڑے تلے جا رہے ہیں، فروٹ چاٹ کی مہک ہے۔ اے بہو، یہ ابھی تک دسترخوان کیوں نہیں بچھا؟ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، انہوں نے پکار کر پوچھا۔ بہو نے سنایا نہیں، کچن سے نکل کر کمرے میں گھس گئیں۔ وہ پھر سے تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ امینہ، دوسری بہو، اپنے اتھل پتھل وجود کو سنبھالتی باہر آئیں۔ بہو، وہ دسترخوان ابھی بچھتا ہے اماں، مختصر جواب دے کر پھر گئے غائب۔ آسمان کا رنگ مٹیالہ ہوتا گیا، بیٹے واپس آنے لگے۔ سلام اماں، ٹھیک تو ہیں؟ روزے سے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اور اپنے اپنے پورشنز میں گھستے گئے۔ پھر فضا سائرن کی آواز سے گونجنے لگی، ساتھ ہی دادی کی دہائی شروع ہو گئی۔ ارے ابرار، حسن بیٹا، اے بہو، وہ دسترخوان۔ اماں کو ابھی تک افطاری نہیں بھجوائی؟ حسن نے گھور کر بیوی کو دیکھا۔ ابھی بھجواتی ہوں۔ یہاں نہیں بلوا سکتی تھیں؟ سینکڑوں مرتبہ کہہ چکی، مگر آپ کی اماں کو ہمارے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں، صحن میں بیٹھ کر افطاری کریں گی تاکہ کوئی آئے تو کہے ہم انہیں پوچھتے ہی نہیں۔ اب بک بک کرنے کے بجائے اماں کو دے کر آؤ۔ اٹھو نور، انہوں نے گھرک کر کہا۔ دادی کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وسیع دسترخوان پر بیٹیوں، بہوؤں اور پوتیوں کے ساتھ افطاری کا خواب مر گیا۔ نور آئی، پلاؤ کی پلیٹ سامنے رکھ کر دوبارہ اندر گھس گئی۔ شگفتہ لپک کر آئی، کھجوریں اور 4 پکوڑے رکھ کر غائب ہو گئی۔ بینا نے کھڑے کھڑے پوچھا، دادی روٹی تو آپ نماز کے بعد کھائیں گی نا؟ اور ان کے سر ہلانے سے پہلے ہی مڑ گئی۔ دادی ساکت نظروں سے سامنے دھری پلیٹوں کو گھورتی رہیں، پھر زیر لب دعا پڑھ کر ایک کھجور منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چبانے لگیں۔ تبھی کوئی ان کے قریب آ کھڑا ہوا، انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ محسنہ کا چہرہ سرخ اور آنکھیں چھلک جانے کو بےتاب تھیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا محسنہ؟ دسترخوان نہیں بچھانا تھا تو مجھے بھی بتا دیا ہوتا۔ مونم کے ابا کہیں افطار پارٹی پر مدعو تھے، میں نے سوچا اپنی اکیلی جان کے لیے کیا اہتمام کروں۔ دادی نے آہستگی سے محسنہ کا کندھا تھپ تھپایا۔ پلاؤ کی پلیٹ ان کے سامنے کھسکا دی۔ رہنے دیں اماں، انہوں نے پلیٹ واپس دھکیل دی۔ آج میں نے خود کو کتنا تنہا محسوس کیا ہے، میں آج ہی مونم کو فون کروں گی، وہ واپس آ جائے۔ وہ روتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ ہاں، تم بلا لو مونم کو، وہ جیسے تمہارے گھٹنے سے لگا بیٹھا رہے گا۔ یہ بیٹھے ہیں میرے 3 بیٹے، کسی ایک کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ماں کے پاس بیٹھ کر افطاری کر سکے۔ رشیدہ آئی، ادھر ادھر دیکھا، چارپائیاں، کرسیاں، تخت پر موٹے کمبل میں غائب وجود، باقی ساری مخلوق یقیناً سو رہی تھی۔ وہ گنگناتی مٹکتی واش بیسن تک آئی، ادھر ادھر سے چہرہ گھما گھما کر جائزہ لیا، کان کے جھمکے کو چھیڑا، آنچل سر پر ڈال کر دیکھا اور نہ جانے کیوں شرما سی گئی۔ تبھی نگاہ نئے ٹوتھ پیسٹ پر پڑی، ادھر ادھر دیکھا، کیاری کے پاس ایک چھوٹی سی ڈبیا لڑکی تھی، اسے اٹھا کر دھویا، آدھا ٹوتھ پیسٹ اس میں سے نکالا اور دوپٹے کے پلو سے گرا باندھ لی، انگریزی صابن اٹھا کر خوشبو سونگھی، رگڑ رگڑ کر صابن لگایا، ہاتھ پاؤں منہ دھویا، پاس پڑے تولیے کو بے تکلفی سے استعمال کیا۔ یا اللہ معاف کر، یا اللہ تیرا کرم۔ کمبل میں سے آوازیں آنے لگیں۔ رشیدہ نے تیزی سے تولیہ رکھا، کیاری کے پاس سے جھاڑو اٹھائی اور دادی کے پاس جا کر زوردار طریقے سے بولی، سلام بی بی۔ دادی لرز کر رہ گئیں۔
اے ہے رشیدن، جب بھی آنا سر پر بم ہی پھوڑنا، تو آہستہ سلام نہیں کر سکتی؟ دادی نے کمبل ہٹا کر بری طرح گھورا، پھر گھورتی رہیں۔ تو نے آج پھر صابن؟ توبہ کرو بی بی توبہ، میں تو گھر سے منہ دھو کر چلی تھی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ کتنی بار کہا ہے صابن اندر رکھ لیا کریں، پر نواب زادیاں ہیں، دونوں ہاتھوں سے لٹاتی ہیں میرے بیٹوں کی کمائیاں۔ دادی بڑبڑانے لگیں۔ روزہ ہے بی بی؟ رشیدہ نے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ الحمدللہ، اور تیرا؟ ہاں، روزہ میں نے کبھی نہیں چھوڑا بی بی، حالانکہ کئی گھروں کے کام نبیڑنے ہوتے ہیں، پر روزہ نہیں چھوڑا کبھی، آخر اللہ کو جان بھی دینی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر روزہ صرف بھوکے رہنا نہیں ہوتا، یہ جو تو ادھر ادھر ہاتھ مارتی ہے نا چیزوں کو۔ بی بی روزے میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ قسم لے لو، جو میں نے بغیر اجازت کسی چیز کو چھوا بھی ہو تو۔ اچھا اچھا، چل اٹھ کام سمیٹ۔ اور یہ تیرے دوپٹے کے ساتھ کیا بندھا ہے؟ یہ چورن ہے ہاضمے کا، ابا کے لیے لے جا رہی ہوں، ان کا ہاضمہ بہت خراب رہتا ہے، بیگ صاحب کی بیوی نے دیا ہے۔ بی بی تم کو دوں ایک چٹکی؟ روزہ ہے میرا، دادی نے گھورا، اسی لیے تو پوچھا ہے۔ اچھا سن، وہ جو تیری خالہ ہے رشتے کروانے والی، وہ لڑکیوں کی تصویریں لے کر گئی تو پھر پلٹی ہی نہیں۔ آئے گی، ضرور آئے گی، کہہ رہی تھی خالی ہاتھ نہیں آؤں گی، تینوں لڑکیوں کے اچھے رشتے لے کر آؤں گی، آخر بینا کا بھی تو اتنی اچھی جگہ کروایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پر خبردار ان کی ماؤں کو یا لڑکیوں کو پتہ نہ چلے کہ میں نے لڑکیوں کی تصویریں تمہیں دی تھیں۔ انہی ماؤں کی کو تو فکر ہی نہیں، دو بیٹیاں بیاہ کر ہی تھک گئی ہیں۔ عیدیوں کی فکر نے تو ماؤں کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ اتنی سوچ و بچار اور اس فکر اس مہینے کی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے نہیں ہوتی تھی جتنی عیدیوں کے دینے دلانے کے بارے میں ہوتی تھی۔ محسن صاحب کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، وہ ماں کے پاس آ بیٹھے۔ ماں ایسے ہی وقت یاد آتی تھی جب خود تسلی، دلاسے یا توجہ کی ضرورت ہوتی۔ ماں کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، یہ کبھی نہیں سوچا تھا، اور ماں ساری اگلی پچھلی بے اعتنائیاں بھول کر اسی میں خوش ہو جاتی کہ بیٹا پاس تو آ بیٹھا ہے۔ اس کے چاندی گھلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے تشویش کا اظہار کیے جاتی۔ دھیان رکھا کرو اپنا، آخر اتنی محنت کس لیے کرتے ہو، اتنا سا منہ نکال لیا ہے۔ کیا کروں اماں، ابھی بیٹیاں بیانی ہیں، کوئی بیٹا ہوتا تو ہاتھ ہی بٹا دیتا۔ ان کے لہجے میں حسرت سی مل جاتی۔ علی کا بیٹا ہے، منم کہاں کا ہاتھ بٹاتا، وہ جا بیٹھا پردیس میں۔ دادی نے تنک کر کہا۔ پوتے کے یوں بھاگ جانے پر سخت خفا تھیں۔ آنکھ کا تارا تھا گھر بھر کا، کیسے آنکھ چرا گیا۔ یہ بھی ہے، وہ نہ جانے کیا سوچنے لگے، تبھی جمیلہ آ گئیں۔ بینا کی سسرال سے فون آیا ہے، خیر سے تو ہیں سب؟ ہاں، عیدی لے کر آئیں گے بینا کی۔ وہ چارپائی پاس کھینچ کر بیٹھ گئیں، گویا تفصیلی بات کا ارادہ تھا۔ کب؟ محسن صاحب نے آنکھیں موندے موندے پوچھا۔ یہی 5-6 دنوں میں آئیں گے۔ اچھی بات ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ دیے تو تھے مہینے کے شروع میں۔ ان سے کیا ہوتا ہے، عیدی لے کر آ رہے ہیں وہ لوگ۔ شگفتہ کی دونوں نندیں، ساس اور بڑی نند کا چھوٹا والا لڑکا، 4 سوٹ بنوانے ہیں، وہ بھی اچھے والے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ محسن صاحب پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ رواج ہے، جتنے لوگ عیدی لے کر آئیں سب کو جوڑے ملتے ہیں۔ تم اور تم عورتوں کے رواج، وہ دانت پیس کر رہ گئے۔ میں نے نہیں بنائی یہ رواج، صدیوں سے خاندان میں یہی ریت چلی آ رہی ہے۔ لڑکے کی عیدی بھی جائے گی بعد میں، اور اپنی بڑی لڑکیوں کے لیے بھی۔ ایسا کرو، میری گردن میں رسہ ڈال کر کسی درخت سے لٹکا دو۔ ان کے سنجیدہ لہجے پر دادی بوکھلائیں۔ اے ہے اللہ، خدا خیر کرے، کیا بولتے ہو؟ تم عورتوں کے رواجوں نے گھروں کا ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ تمہاری یہی فرمائشیں ہمیں الٹے سیدھے کاموں پر مجبور کرتی ہیں۔ 20 دفعہ کہہ چکا، بکواس کر چکا ہوں کہ کاروبار کی وہ حالت نہیں رہی۔ ہاتھ روک کر خرچ کرو۔ پہلے منگنی پر شادی جتنا خرچ کروا دیا، اور اب یہ عیدیوں کا ٹنٹنا۔ نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی۔ وہ تن فن کرتے اندر چلے گئے۔ وہ آنکھوں پر پلو ڈال کر سسکنے لگیں۔ لوگوں کے گھر میں عید خوشیاں لے کر آتی ہے، یہاں ہر دفعہ یہی رونے پڑے ہوتے ہیں۔ دادی کلس کر رہ گئیں۔ تو کیا کروں اماں، آپ خود بتائیں، کیا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا؟ صدیوں کا رواج ہے۔ آج میں توڑ دوں تو بینا کو سسرال میں 100 باتیں سننی پڑیں گی۔
بس اس بڑھتی ہوئی نمود و نمائش نے ہی ہماری خوشیوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ عید اب ہمارے لیے عید نہیں، صرف عیدی بن کر رہ گئی ہے۔ محسنہ بھی پاس آ بیٹھیں۔ بہت دنوں کے بعد ان کا موڈ ٹھیک ہوا تھا اور شاید مونم سے فون پر بات ہو گئی تھی۔ تو کیا تم نہ دو گی؟ جمیلہ تنک کر بولیں۔ ظاہر ہے، میں بھی تو اسی معاشرے کا فرد ہوں۔ ہاں، مگر تمہیں کیا فکر؟ علی بھائی پیسے تھما دیں گے یا مونم ڈرافٹ بھیج دے گا۔ رونے تو ہم جیسوں کے لیے ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی اٹھ گئیں۔ مونم کا فون آیا تھا اماں، آپ کا بہت پوچھ رہا تھا۔ محسنہ دادی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جیتا رہے، جہاں رہے، خوش رہے، اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ پر اسے ایسا ہی ہمارا خیال ہوتا تو کیا وہیں جا کر بیٹھ رہتا؟ یہ سب تو آنگن کی چڑیاں ہیں، آج نہیں تو کل اڑ جائیں گی۔ وہی تو ہے اس گھر کی رونق، ساری جائیداد کا وارث۔ اسے کہنا تھا اب آ جائے، میرے مرنے سے پہلے اپنی صورت دکھا جائے۔ دادی اب دیدہ ہو گئیں۔ کہا تھا، کہنے لگا دیکھوں گا، ابھی فرصت نہیں۔ محسنہ خود بھی دکھی ہو گئی تھیں۔ عروسہ کا شوہر افطاری سے ذرا پہلے اسے چھوڑنے آیا تھا۔ عروسہ نور کی بہن تھی اور شادی کے بعد یہ اس کی پہلی عید تھی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود جنید رکنے پر آمادہ نہ ہوا۔ وہ کسی دوست کے ہاں مدعو تھا۔ اچھا ہی ہوا، آج تو یوں بھی افطاری پر کچھ خاص اہتمام نہ تھا۔ تم آنے سے پہلے فون تو کر دیا کرو عروسہ، نور نے کہا۔ اچانک ہی پروگرام بنا، ویسے بھی مجھے پتا تھا جنید کو رکنا نہیں۔ عروسہ، اے بچی، ذرا دادی کے پاس بھی دو گھڑی۔ آتی ہوں دادی جان، وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ چلی جانا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ نور نے ٹوکا، مگر عروسہ جب یہاں تھی تب بھی دادی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ پہلی آواز پر بھاگی چلی جاتی۔ دادی پاس بٹھا کر خیر خیریت اور سسرال کے حالات پوچھتی رہیں۔ پھر نور بلانے آ گئی۔ اسے برا تو لگا، مگر پھر اٹھ کے آئی کہ ماں سے ایک کام تھا، اسی کے لیے تو بھاگی آئی تھی۔ رابعہ سن کر چپ کی چپ رہ گئیں۔ پہلے 2,500 نوابزادی نے اینٹ لیا عید کے جوڑے کے لیے، اب تم آ گئی ہو ایک نرالی کہانی لے کر۔ وہ نور کی طرف اشارہ کر کے گویا ہوئی۔ تو میں کیا کروں امی؟ وہ بے چارگی سے گویا ہوئی۔ جب سے میری دیورانی کی عیدی آئی ہے، میں یہی ڈر رہی تھی کہیں آپ لوگ بھی نہ لے کر آ جائیں۔ سارے سسرال کے جوڑے ہیں، اپنی بیٹی کے 4 جوڑے اور ساتھ میں لاکٹ سیٹ۔ اس کی بھی پہلی ہی عید تھی۔ روسا، وہ امیر لوگ ہیں، بڑا کاروبار ہے ان کا، ہم سفید پوش لوگ کہاں ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ وہ لوگ تو نہیں سمجھتے یہ بات۔ جس دن سے فوزیہ کی عیدی آئی ہے، نندے یہی کہتی ہیں، دیکھیں اب بڑی بھابھی کی عیدی کیسی ہوگی۔ جوڑوں کی تو خیر ہے، ہم بھی کر لیں گے، پر یہ لاکٹ سیٹ کی بات بھول جاؤ۔ ابھی تو تمہاری شادی کے قرضے نہیں اترے، پھر ہمارے ہاں یہ ریت نہیں، پہلے بچے کی پیدائش پر دیتے ہیں سونے کی کوئی چیز، یہ عید پر دینے دلانے کا رواج نہیں ہے۔ آپ ناک کٹوائیں گی میری؟ وہ رونے لگی۔ تو کیا کروں؟ تمہارے باپ سے مانگوں تو 100 باتیں سنائیں گے مجھے۔ دوسروں کے عیش دیکھ کر اپنا کھانا خراب کر لیتے ہیں۔ وہ زچ ہو گئیں۔ تو میں کیا کروں؟ باتیں سنوں ان کی؟ امیروں سے رشتہ جوڑا ہے تو کچھ سوچ کر جوڑنا تھا۔ وہ روتے روتے چیخی، لڑکی تو مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ نور ٹکر ٹکر دونوں کا منہ دیکھ رہی تھی۔ عروسہ نے پہلے ایسی ضد بھی تو نہ کی تھی، جو مل جائے اس پر راضی، پر اس بار تو حد ہی کر دی۔ بس ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھے، مت بھیجیے گا مجھے کچھ بھی، بہانہ کر دوں گی کوئی نہ کوئی۔ بیٹھ جا ٹک کر، بہانہ کر دے گی، سوچنے دے کچھ۔ ان کا دل پسیج گیا۔ میں 2,500 واپس نہیں کروں گی۔ نور نے کسی خدشے کے پیش نظر دونوں ہاتھ اٹھا کر انکار کیا تھا۔ تمہیں ضرورت کیا ہے اتنے مہنگے جوڑے کی؟ عروسہ نے اعتراض کیا۔ شبنم کے ابو انکم ٹیکس میں ہیں، کبھی 5,000 سے کم کا سوٹ نہیں پہنا اس نے۔ اس بار مجھے عید پر بلائے گی اور میں کوئی گھٹیا سوٹ پہن کر نہیں جاؤں گی، اس نے وجہ بتائی تھی۔ اس نے بیگ نیچے رکھ کر ایک آسودہ سی سانس کھینچی۔ اس کے قدموں سے منزل تک پہنچ جانے کی سرگوشی اور تھکن آ لپٹی تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر کندھے اچکاتے ہوئے اس نے اسی آسودگی کے ساتھ در و دیوار کا جائزہ لیا۔ کچھ بھی تو نہ بدلا تھا، سب کچھ ویسے کا ویسا، وہی صحن، وہی برآمدے، وہی کلیوں کا جھنڈ اور وہی تخت پر براجمان وجود۔
5 سال میں یہ گھر وہیں موجود تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتا تخت کے قریب آیا تو چادر سے کڑکتی آواز برآمد ہوئی۔ اب مجھے سوتا سمجھ کر ادھر ادھر ہاتھ مت مارنا، جھاڑو اٹھا اور شروع ہو جا۔ اس کے لبوں پر گہری چمکتی مسکراہٹ بکھر گئی۔ نووارد کی ڈارک براؤن آنکھیں اس مسکراہٹ کا پورا ساتھ دے رہی تھیں۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھسا کر وہ ذرا سا جھکا۔ دادی جان؟ اس کی سرگوشی سے دادی کے بوڑھے وجود میں کرنٹ دوڑا تھا۔ ایک دم چادر ہٹا کر انہوں نے دیکھا۔ منم؟ ان کی بوڑھی آواز لرزی۔ اس آواز میں استعجاب، خوشی، نمی سبھی کچھ مترشح تھا۔ وہ جھک کر ان کے بوڑھے بازوؤں میں سما گیا۔ پھر سارے گھر میں ان کی آواز گونجنے لگی۔ آنن فانن دروازے کھلنے لگے۔ سب باہر آئے۔ محسنہ پر شادی مرگ ایسی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ کر گلے لگا تو رونے لگیں۔ 5 سال کے بعد بیٹے کی شکل دیکھ رہی تھیں۔ تائیاں نہال ہو رہی تھیں۔ لڑکیاں متحیر سی کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ اونچا لمبا بے حد گوری رنگت، اسٹائلش سا ہیئر کٹ، چمکتی آنکھیں، صحت مند جسم، وہ بہت بدل گیا تھا۔ لڑکیوں کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ارے کچھ کھانے پینے کو لاؤ، دادی نے کہا۔ نہیں دادو، میرا روزہ ہے، اس نے متانت سے جواب دیا۔ اچھا اچھا، میں بھول ہی گئی تھی۔ وہ فردن فردن سب کا حال پوچھنے لگا۔ اس کے انداز پہلے سے زیادہ مہذب تھے۔ 5 سالوں کی دوری نے ان کے درمیان ہلکی سی جھجک، استعجاب اور تجسس پیدا کر دیا تھا۔ اس کے اپنائیت بھرے لہجے کے باوجود ہر کوئی بات کرنے سے پہلے ٹھٹک سا جاتا، پھر بات مکمل کرتا۔ اس رات وہیں دسترخوان بچھا، وہیں افطاری اور کھانا ہوا۔ آج آسمان پر تارے خوب روشن تھے اور چاند بہت چمکتا ہوا۔ بہت دیر تک محفل جمی، پھر رات گہری ہوئی تو علی اور محسنہ اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر کھڑے ہو گئے۔ اب تم آرام کرو منم۔ باقی سب کی آنکھوں میں حسرت سی کروٹیں لینے لگی تھی۔ اس رات محسنہ کے پورشن میں بڑی رونق اور باقی جگہوں پر ایک سوچتی ہوئی خاموشی طاری رہی تھی۔ منم واپس آ گیا ہے، دادی خوشی خوشی یہ اطلاع ہر آنے والے کو دے رہی تھیں۔ فون کھڑکے۔ اگلی شام تک ساتوں کزنز اپنے بچوں سمیت موجود تھیں، گویا بارات اتر آئی۔ بچے بے انتہا خوش حیرت سے اپنے اس اچانک برآمد ہونے والے ماموں کو دیکھ رہے تھے۔ منم نے بھی ڈھیر سارے چاکلیٹ کے ڈبے نکال لیے۔ بچے آتے، ماموں کو حیرت سے کچھ شرماتے جھجکتے مخاطب کرتے، چاکلیٹ پاتے اور پھر آپس میں کھیل میں مصروف ہو جاتے۔ پہلے تم یہ بتاؤ اتنا عرصہ رہے کہاں؟ ثانیہ نے کان کھینچا۔ بس آپی، یہاں وہاں بھٹکتا رہا۔ دونوں ہاتھ پشت پر پھیلا کر وہ قدرے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ چاکلیٹ ختم ہو گئے تھے اور بچے اپنی سرگرمیوں میں مشغول۔ کبھی لوٹنے کو دل نہ چاہا؟ دوسری آپی نے سوال کیا۔ کئی بار، مگر ہر بار کسی نہ کسی کام میں پھنس جاتا تھا۔ بھیا شادی کر لیا آپ نے؟ نازیہ اس سے چھوٹی تھی اور اب 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ شادی؟ اس نے کان کھجایا۔ شادی بھی ہو جائے گی۔ گویا نہیں کی۔ اس کی بہن خوش ہو گئی۔ بس بھائی، اب واپس نہیں جانا، ہم آپ کی شادی کریں گے۔ جو مرضی آئے کرنا، اب ظہر کی اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ ٹال کر اٹھ گیا۔ پھر کزنز تو شام کو چلی گئیں، مگر بہنیں رک گئی تھیں۔ چاچی چاچی، اندر کچن میں آ جاؤ شگفتہ، محسنہ نے پکار کر کہا۔ شگفتہ آگے بڑھی، پھر ذرا رک کر لاؤنج میں لگے منقش آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ سرخ لائننگ والے سفید ٹراؤزر شرٹ اپنے گھنگریالے گھونسلہ بالوں کی 2 چٹیوں میں قابو کیے بے حد لائٹ لپسٹک کے ساتھ وہ خاصی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شگفتہ کہاں رہ گئیں؟ او ہاں، وہ لپک کر اندر پہنچی۔ السلام علیکم چاچی، انہوں نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ منم فریج کھولے جائزہ لے رہا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیا لائی ہو؟ افطاری کا سامان، پیزا اور میکرونیز میں نے خود بنایا ہے۔ بہت سوچ کر یہ ڈشز منتخب کی تھیں۔ حسب توقع وہ فریج بند کر کے اس کی طرف پلٹا تھا۔ محسنہ کے ہاتھ گھرے تھے۔ منم نے آگے بڑھ کر رومال اٹھا کر ٹرے کا جائزہ لیا۔ واو، تم تو خاصی ماہر کک لگتی ہو۔ جناب، یہ تو آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے گا، میں ہر قسم کا کھانا بہت اچھا بناتی ہوں، وہ اترا کر بولی۔ یعنی ہمارے عیش ہوں گے۔ اس نے ٹرے پکڑی، پھر ماں کی طرف پلٹا۔ چھوڑیں امی، افطاری کا بندوبست تو ہو گیا۔
میں ہاتھ بٹا دوں چاچی؟ شگفتہ نے محبت سے پوچھا۔ کیوں؟ وہ شگفتہ گڑبڑائی۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، وہ رکھائی سے بولیں۔ لگتا ہے امی آواز دے رہی ہیں، میں چلتی ہوں، شگفتہ نے کھسکنے کی۔ امی یہ کیا تھا؟ منم حیران ہوا۔ وہ اتنے خلوص سے بس رہنے دو، تم جانتی ہوں میں ان کو اور ان کی خلوص کو بھی۔ چاچی؟ ہاں جی، مصباح کی آواز پر وہ پلٹیں۔ وہ میں یہ بریانی لائی تھی۔ وہ ان کے انداز پر ایک پل کو گڑبڑائی، ہلکے سبز کڑھائی والے سوٹ میں سلیقے سے سمیٹے گئے بالوں کے ساتھ گھبرائی خاصی پیاری لگ رہی تھی۔ تم نے خود بنائی ہوگی؟ نہیں تو وہ ایک دم کچھ کہتے کہتے وہ ہکلائی، پھر دھیمی ہو کر بولی، شاید میں نے ہی بنائی تھی۔ منم نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ بہت شکریہ، مگر آئندہ ایسی زحمت مت کرنا، محسنہ نے صاف گوئی سے کہا۔ منم نے جلدی سے آگے بڑھ کر ڈش تھامی۔ بہت شکریہ مصباح۔ وہ تیزی سے واپس بھاگی تھی۔ محسنہ کو خاصی حیرت ہوئی جب نور نہیں آئی، مگر نور نے وہ وقت خاص چن کر مخاطب کیا تھا جب صبح کو سب نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ اسے 2 ہی دن میں معلوم ہو گیا تھا منم نماز پڑھنے کے بعد سوتا نہیں ہے۔ ایک پل کو تو منم کو لگا آسمان سے کوئی پری اتر کر کلیاں چن رہی ہے۔ سفید لباس میں ملبوس مہویت کے ساتھ کلیاں چنتی وہ اتنی ہی تر و تازہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے عقب میں جا کر کھنکھارا، السلام علیکم۔ وہ بنا پلٹے گویا ہوئی۔ منم کھجل سا ہو گیا، گویا وہ اس کی آمد سے لا علم نہیں تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سامنے آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بے نیازی تھی۔ منم نے قدرے دلچسپی سے اسے دیکھا، پھر طویل سانس لے کر کھلی کلی توڑ کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تم اب تک نہیں بدلی۔ شکریہ، بدلے تو آپ بھی نہیں۔ وہ ذرا سا ہنسا، پھر موضوع بدل کر بولا، کیا کرتی ہو آج کل؟ ایم اے انگلش کی تیاری۔ اچانک اس کے منہ سے پھسل گیا، ورنہ منم کے سوال پوچھنے سے پہلے نہ ایسا کوئی ارادہ تھا نہ خیال۔ بہت خوب، میں تو سمجھا تھا اس گھر کی باقی لڑکیوں کی طرح تم بھی تعلیم کا سلسلہ منقطع کیے بیٹھی ہوگی، مگر تم تو مجھے آپ باقی لڑکیوں سے تھوڑا الگ ہی سمجھیے۔ وہ تو تم ہو، ورنہ باقی سب کی طرح تم بھی اس وقت بستر میں دبکی ہوتی۔ منم نے بے اختیار سراہا۔ نور کو بے حد خوشی ہوئی، مگر بظاہر مدھم سا مسکرا کر ہاتھ میں پکڑی کلیوں کو چھیڑنے لگی۔ اچھا بھائی، امی اٹھ گئی ہوں گی، مجھے تو اجازت دو۔ ایک شرط پر۔ شرط؟ افطاری آپ آج ہمارے ساتھ کریں گے۔ اوکے۔ وہ مسکرا کر چلا گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر سر اٹھا کر باقی دونوں پورشنز کی طرف دیکھا، کلیاں کیاری میں اچھالتے ہوئے اس کے لبوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیچاری، وہ خود کو لندن کی کہر آلود صبح میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ وہ چارٹ پر مکی ماؤس اس کی شرٹ میں ریڈ کلر بھر رہی تھی جب منم نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دوپٹہ ڈھونڈ کر پھیلایا۔ آ جائیں منم بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ وہ اندر آتے ہوئے بشاش لہجے میں پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، نیہا کا فون آیا تھا، ایک چارٹ پر ویلکم لکھ دوں۔ مصباح نے بھانجی کا نام لیا۔ بہت خوب، تم تو خاصا اچھا بنا لیتی ہو۔ منم نے اس مکی ماؤس کے ہاتھ میں پکڑا کارڈ دیکھا جس پر ویلکم لکھا تھا۔ آپ کا بھی بناؤں؟ منم گڑبڑا گیا۔ کارٹون؟ وہ شرمندہ سی ہوگی، پھر سر جھکا کر بولی، میں تصویریں بھی بنا لیتی ہوں۔ منم نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ اس کی موجودگی سے کچھ گھبرا رہی تھی۔ تائی کہاں ہیں؟ بازار گئی ہیں بینا کے ساتھ۔ میں نے سوچا تھا ان کے ساتھ کچھ گپ شپ ہو جائے گی، مگر چلو پھر صحیح۔ وہ سر جھکائے رنگوں میں برش گھماتی رہی۔ منم چلا گیا۔ وہ خود سے الجھنے لگی۔ ایسی کیا آفت آ گئی تھی کہ ڈھنگ سے بات بھی نہ کی؟ وہ باہر سے آئے ہیں، انہیں تو بولڈ لڑکیاں ہی اچھی لگیں گی۔ پھر اس کی نگاہ الماری میں ترتیب سے لگے ڈائجسٹروں پر رک گئی۔ کبھی کبھی اس سے الٹ بھی تو ہو جاتا ہے۔ آؤ آؤ منم بیٹا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر امینہ بیگم جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ خیریت تو ہے تائی جان؟ اس طرح کیوں لیٹی ہیں؟ وہ ان کے قریب بیٹھ کر محبت سے ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا۔ امینہ نے حال ہو گئی اس کے اس انداز پر۔ بس بیٹا، روزوں سے کمزوری سی ہو جاتی ہے،
پھر باقی فکریں، وہ کہتے کہتے دو زبان دانتوں تلے دبا گئیں۔ باقی فکریں کیا مطلب؟ وہ چونک گیا۔ ارے نہیں، بس یوں ہی منہ سے نکل گیا۔ تم سناؤ، اب آگے کے ارادے کیا ہیں؟ وہ بات ٹال گئی۔ ابھی کچھ سوچا نہیں۔ لو تو کب سوچو گے؟ خیر سے 29 برس کے ہونے والے ہو۔ بس اب واپس جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ سمجھدار خاتون تھی، دانستہ، شادی کا ذکر نہیں کیا، بس عمر کا احساس دلایا۔ منم کچھ نہیں بولا، مسکرا کر خاموش ہو رہا۔ وہ بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ پھر عصر کی اذان ہونے لگی۔ وہ معذرت کر کے اٹھ گیا۔ کچن کے دروازے سے شگفتہ باہر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ آپ کب آئے؟ اپنی لا علمی پر افسوس ہوا۔ تھوڑی دیر ہوئی، مگر تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ روزہ نہیں رکھا کیا؟ اس کے انداز میں اپنائیت بھری خفگی تھی۔ بالکل رکھا ہے میں، لیکن میں نے سوچا افطاری کے لیے تیاری شروع کر دوں۔ شگفتہ نے ہاتھ کے پشت سے تیاری سے ماتھے پر گری لٹ کو ہٹایا۔ یہ لڑکی اگر تھوڑی سی دبلی ہو جائے تو زیادہ حسین لگے۔ منم نے سوچا، پھر پوچھنے لگا، ہمارا یہ ماہر کک آج کیا بنا رہا ہے؟ بریانی اور کوفتے کھلائیں گے آج آپ کو۔ زبردست، لیکن میں تو آج نور کی طرف مدعو ہوں۔ مطلب؟ وہ ٹھٹکی۔ بھائی آج ہم لوگ افطاری پر نور کی طرف مدعو ہیں، اور کیا مطلب بتاؤں اس کا؟ اچھا، شگفتہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ نور تو خاصی تیز نکلی، مجھے احمق کو تو خیال ہی نہ آیا۔ پھر تو سب بازار کی چیزیں کھانا پڑیں گی آپ کو۔ وہ سادہ سے لہجے میں گویا ہوئی۔ مطلب؟ نور ذرا لاڈلی ہے، تھوڑی نخرے والی بھی۔ کوکنگ سے اتنی دلچسپی نہیں اسے، زیادہ تر تائی ہی کام کرتی ہیں، اور ایسے موقعوں پر وہ عموماً بازاری کھانا چیزوں سے استفادہ کرتی ہے۔ شگفتہ نے نارمل سے لہجے میں بتایا، اور اس کی بات درست بھی ثابت ہوئی۔ لیکن اس کے بعد افطار پارٹیوں کا سلسلہ ہی شروع ہو گیا۔ پہلے گھر میں باری باری سب نے کی، اس کے بعد بہنوں اور کزنز نے۔ دادی کی عیش ہو گئی کہ منم ان کے بغیر جاتا ہی نہ تھا۔ دادی، آپ کا مطلب ہے کہ میں اس پندت سے شادی کروں؟ دادی بات تو رابعہ بیگم سے کر رہی تھی، مگر نور تو گویا ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کیوں؟ اس کو کیا ہے؟ دادی کو اس کی مداخلت خاصی گراں گزری تھی۔ یہ معمولی شکل و صورت اور معمولی وابڈہ ملازم سے اس پر گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ یعنی کہ نور اب اس قابل تھی۔ نہ، تیرے لیے کہاں کا بادشاہ آئے گا؟ اچھا خاصا گھر اور شریف لوگ ہیں، نوکری بھی اتنی معمولی نہیں۔ دادی تنک کر بولی۔ رابعہ خاموش بیٹھی تھی۔ دادی، دادی آپ نے کبھی ہم سے محبت نہیں کی۔ اگر آپ کو ہم سے محبت ہوتی تو آپ ایسا کبھی نہ سوچتی۔ وہ تن فن کرتی اندر بھاگ گئی۔ دادی ہکا بکا رہ گئی۔ آئے ہائے، رابعہ سنبھالو اپنی لڑکی کو، یہ کیا اول فول بک گئی ہے؟ لڑکیوں کے ایسے لچھن ٹھیک نہیں۔ پہلی بھی تو تھیں، مجال ہے کسی نے کوئی بات بھی منہ سے نکالی ہو۔ جہاں جس کے ساتھ بات طے کر دی، جب چپ چاپ بیاہ کر اپنے اپنے گھروں کو سدھاری۔ ان کی تو ہوا ہی بدلی ہے۔ یہ طریقہ ہے بزرگوں سے بات کرنے کا، اور اس طرح منہ کھول کر بات کی جاتی ہے اپنے رشتے کے بارے میں؟ رابعہ چپ کی بیٹھی سنتی اور سوچتی رہی۔ دادی چونک گئی۔ تمہیں کیا سانپ سونگھ گیا ہے؟ وہ ایک طویل سانس لے کر سیدھی ہوئیں۔ بچی ہے اماں، ایسے ہی ننھی بنائے رکھو گی تو کیا خاک گزارا کرے گی سسرال میں؟ دادی تنک کر بولی، پھر تصویر ان کے سامنے رکھتے ہوئے گویا ہوئیں۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ حسن کو دکھا لو، پسند آئے تو کوئی اتا پتہ معلوم کریں لوگوں کا۔ کیا سوچتی ہو؟ کچھ منہ سے بھی بولو بہو۔ دادی ان کی خاموشی پر زچ ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں اماں، بس غیروں میں بیٹی دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ پھر نور کا مزاج، باپ نے لاڈ بھی تو بہت اٹھائے ہیں اس کے۔ ہاں، پر بیٹیوں کے نصیب سے لڑا بھی تو نہیں جاتا۔ ہم اپنی طرف سے تو دیکھ بھال کر اچھا ہی کریں گے، آگے ان کا نصیب، اعتبار تو کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، مگر اپنوں جیسی بات نہیں ہوتی۔ وہ دبی زبان میں گویا ہوئیں۔ دادی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو بہو؟ وہ متذبذب سی انہیں دیکھنے لگی۔ اماں، نور آپ کی پوتی ہے، اور منم بہو کیا کہہ رہی ہو تم؟ غلط تو نہیں کہا؟ اگر آخر منم کی شادی تو ہونا ہے، تو اگر نور، کون جانے اس کے ماں باپ کے دل میں کیا ہے؟ دادی نے ٹالنا چاہا۔ اماں، آپ بڑی ہیں، بزرگ ہیں اس گھر کی، آپ کی بات کون ٹالے گا؟
وہ ایک دم خوشامد پر اتر آئیں۔ "این؟" دادی کا منہ کھل گیا، پھر سنبھل کر نروٹھے پن سے گویا ہوئیں۔ "رہنے دو بہو، یہاں کون پوچھتا ہے بزرگوں کو؟ ایسے تو نہ کہیں اماں، سب آپ کی سنتے ہیں، اور منم تو بہت ہی پیار کرتا ہے آپ سے، اگر آپ چاہیں تو۔" "حد کرتی ہو، میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟" وہ جھنجھلائیں۔ "آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، آپ کیوں چاہتی ہیں اس پوری جائیداد پر کوئی غیر آ کر عیش کرے؟" "اچھا، دیکھتی ہوں، پر وعدہ نہیں کرتی، موقع دیکھ کر بات کروں گی۔" وہ نیم رضامندی سے گویا ہوئیں۔ منم کے آنے سے تو اس گھر کی مجموعی فضا ہی بدل گئی تھی۔ وہ بہت خوش مزاج بھی نہ تھا، لیکن اس کی معمولی سی کوششوں نے اس گھر کی لاتعلقی اور سنجیدگی کی چادر پر شکنیں سی ڈال دی تھیں۔ اس کے پاس سنانے کے لیے ہزاروں قصے تھے، اس گھر کے مردوں اور عورتوں سے باتیں کرنے کے لیے سینکڑوں موضوعات، مگر دادی کی ٹانگیں دباتے ہوئے بالکل خاموش مسکراتا رہتا۔ اور دادی کو بہت عرصے کے بعد کوئی سامع ملا تھا۔ وہ اسے اپنے قصے سناتی رہتیں، وہ مزے لے لے کر شگفتہ کے بنائے کھانے کھاتا، مصباح کے بنائے کارٹونز کی دل کھول کر تعریف کرتا، نور کو ایم اے انگلش کرنے سے متعلق بہت سی معلومات دیتا، باپ کا حکم سر جھکا کر قبول کرتا، ماں کا ہر مشورہ دل کھول کر سنتا، اور محسنہ حیران ہو کر سوچتی، وہ ایسا تو نہیں تھا۔ اس کے مزاج میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ انانیت و غصہ بھی موجود تھا۔ ضد کر کے ہر بات منوایا کرتا تھا۔ شاید گھر سے دوری نے اس کے مزاج پر بہتر اثر ڈالا ہے، مگر وہ سب کو خوش رکھنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ دادی کی اہمیت اس گھر میں ایک دم بڑھ سی گئی تھی۔ ان کے لیے نیا کمبل آ گیا، ان کے لحاف پر نیا کور چڑھ گیا، ان کی پنکھی کے گرد جھالر سل گئی، عید کے لیے ایک نہ دو چار جوڑے اکٹھے ہو گئے۔ ایک جوڑا منم لایا تھا، انہوں نے چاروں جوڑے سنبھال کر رکھ لیے۔ آخر ان کی بیٹیوں کو بھی تو عید ہی جانی تھی۔ سب بسد اسرار کھانے پر انہیں ساتھ بٹھاتیں، گویا دادی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جو کچھ کہیں گی ان کا بیٹا، بہو اور منم آنکھیں بند کر کے مان لیں گے۔ حالانکہ اس بات پر خود دادی کو بھی اعتبار نہ تھا۔ رابعہ ان کی طرف دیکھتیں تو وہ نظر چرا لیتیں۔ عجیب مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھیں، یہاں تو ہر آنکھ میں یہی سوال تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تو سمجھ میں نہ آتا کریں تو کریں کیا؟ وہ بے خیالی میں منم اور شگفتہ کو دیکھنے لگیں جو بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ شگفتہ بے حد موڈ میں تھی اور معمول سے زیادہ شور کر رہی تھی۔ نور کلیوں کے جھنڈ کے پاس کھڑی کلیاں نوچنے لگی۔ مصباح دادی کے پاس آ بیٹھی، پھر زیر لب بڑبڑائی، "موٹی بطخ۔" شگفتہ کسی غلط پوائنٹ پر لڑ رہی تھی، منم جراح کرنے لگا۔ دادی کو یہ بے تکلفی ایک آنکھ نہ بھائی، ڈپٹ کر رکھ دیا۔ "بس بھی کرو، کیا بچوں کی طرح شور مچا رکھا ہے؟" کب سے تو وہ برداشت کر رہی تھیں۔ شگفتہ نے ہنستے ہوئے ریکٹ چھوڑ دیا۔ "چلیں کل سہی۔" منم مصباح کی طرف آ گیا۔ "چلو ایک گیم تمہارے ساتھ بھی ہو جائے۔" "بس رہنے بھی دو، یہ لڑکیوں کے کام نہیں ہیں۔" دادی نے بیزاری سے مکھی اڑائی۔ مصباح نے ڈائجسٹ میں منہ چھپایا۔ دادی کو تاؤ آ گیا، رسالہ جھپٹ دیا۔ "بس بھوکے رہ کر سمجھ لیا کہ روزہ پورا ہو گیا۔ ارے یہ برکتوں، رحمتوں، مغفرت کا مہینہ ہے، نہ نماز نہ قرآن، یہی سکھاتے ہیں یہ رسالے تمہیں؟" مصباح روحان سی ہو کر اندر بھاگی۔ منم نے دادی کے ہاتھ سے رسالہ لے کر کھولا۔ "دادی جان، اس میں تو سبھی کچھ شامل ہے، اس مہینے کی برکات سے فیض یاب ہونے اور عبادت کی تفصیل۔ اب یہ تو خود پڑھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس میں سے کیا لیتا ہے۔" "اماں، آپ نے ابھی تک بات نہیں کی۔" رابعہ نے ایک بار پھر موقع دیکھ کر پوچھا تھا۔ "ہتھیلی پر سرسوں کیوں جماتی ہو؟ پوچھ لوں گی۔" وہ چڑ کر بولیں۔ منم نے رشیداؤں کو گھیر گھار کر کیاریاں گملے اچھی طرح صاف کروائے تھے۔ اس وقت وہ جینس کے پونچے چڑھائے خود گوڈی کرنے میں مصروف تھا۔ اس کا خیال تھا یہاں کچھ نئے پودے لگنے چاہیے۔ "کیوں دادی جان، یہاں گلاب کی کلمیں نہ لگا دیں تاکہ بہار کے موسم میں پھول کھل سکیں؟" منم نے پکار کر پوچھا۔ "اے بیٹا، جو تمہارا دل چاہے لگا دو۔" دادی بیزار بیٹھی تھیں، پھر رابعہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ "اب تمہاری کیا بات کروں، یہ دو اور تصویریں پڑی ہیں میرے تکیے کے نیچے، اچھے خاصے رشتے ہیں، قبول صورت، شریف برسر روزگار لڑکے، مصباح اور شگفتہ کے لیے۔
تو پھر تو پھر کیا؟ سب کی نظریں منم پر لگی ہیں۔ اس سے اچھا تھا 2 سال اور باہر رہتا، یہ تینوں لڑکیاں تو نمٹتی۔ حد کرتی ہیں اماں آپ بھی۔ تو کیا کروں؟ تینوں کا کروا دوں؟ وہ جل بھون کر بولی۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، انہوں نے دہائی دی۔ بس کرو، منم کو قربانی کا بکرا تو مت سمجھو کہ آرام سے چوری تلے آ جائے گا، پھر اس کے ماں باپ کی نہ جانے کیا رائے ہو۔ آپ پوچھیں گی تو ہی پتہ چلے گا۔ اچھا پوچھ لیتی ہوں منم۔ منم بیٹا ذرا اپنی ماں کو تو بلانا۔ وہ بنا کوئی سوال کیے اپنے پورشن کی طرف مڑ گیا۔ میں جاتی ہوں۔ رابعہ جلدی سے اٹھ گئی۔ محسنہ آئیں تو دادی کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اصل موضوع کی طرف آئیں۔ منم کا اب کیا ارادہ ہے بہو؟ کس بارے میں؟ یہاں رہے گا یا واپس جائے گا؟ کہتا تو یہی ہے کہ واپس نہیں جائے گا۔ اچھی بات ہے اماں، میں سوچ رہی ہوں کہ منم کی شادی کر دوں۔ وہ خود ہی مطلوبہ موضوع کی طرف آ گئیں۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، پر کدھر خیال ہے؟ خیال تو کہیں نہیں، منم کی مرضی پر ہی ہوگا۔ اماں گھاٹ گھاٹ کا پانی پی آیا ہے، اب کہاں چپ چاپ ہماری بات مانے گا؟ یوں بھی میری رائے میں ایسے فیصلے بچوں کی مرضی کے مطابق ہی طے ہوں تو وہ اچھا ہے۔ پھر بھی کچھ رائے تمہاری بھی تو ہوگی، آخر گھر میں بھی لڑکیاں ہیں۔ انہوں نے محتاط انداز اختیار کیا۔ محسنہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئی تھیں۔ میں نے کہا نا اماں، منم سے ہی پوچھوں گی، وہ جہاں کہے۔ انہوں نے پروں پر پانی نہ پڑنے دیا۔ دادی مایوس سی ہو گئیں۔ میرا خیال ہے بہو ذرا جلدی بات کر لو، اب اس معاملے کو زیادہ ٹالنا ٹھیک نہیں۔ جی اماں۔ محسنہ نے یہی بات علی صاحب سے کی۔ انہوں نے منم کو پکڑ لیا، وہ خاموش سا ہو گیا۔ میں خود آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ تو جھجک کس بات کی بیٹا؟ کرو، ہم تو خود اس دن کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں جب اس گھر میں ہماری بہو آئے گی۔ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اماں کا خیال ہے کہ ہم اس گھر میں سے ہی اپنی بہو کا انتخاب کریں، محسنہ نے بتایا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں تو تمہاری خوشی مقدم ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ تو امی ابو، بات یہ ہے کہ میرا انتخاب۔ در و دیوار پر ایک معنی خیز سی خاموشی چھائی رہتی تھی۔ محسنہ نے کہا تھا منم سوچ کر جواب دے گا۔ سب کے اعصاب پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ آخر وہ کیا سوچ رہا ہے؟ اور ظاہر ہے اس سوال کا جواب منم ہی دے سکتا تھا، جو مسرور و مگن سا اپنے معمولات میں گم تھا۔ دادی کے تکیے کے نیچے 3 تصویریں پڑی آج جواب کی منتظر تھیں۔ رشیدہ روز پوچھتی، خالہ پوچھ رہی تھی۔ اچھا صبر کرو، یہ معاملے اتنی جلدی طے ہونے والے نہیں ہوتے، دادی جھنجھلا کر ٹوک دیتی۔ چلو بھئی سب تیار ہو جاؤ، عید کی شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، منم نے کہا۔ کیوں؟ مصباح نے سوال کیا۔ عید کی شاپنگ کیوں کرتے ہیں؟ وہ الٹا پوچھنے لگا۔ میرا مطلب ہے، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بھائی میں تم لوگوں کے لیے کوئی گفٹ بھی نہیں لایا، اب عید کی شاپنگ میری طرف سے۔ دیوالیہ ہو جائیں گے، شگفتہ نے خبردار کیا۔ کسی کسی کے لیے دیوالیہ ہونے میں بھی مزہ آتا ہے، اس نے موج میں کہا تھا۔ شگفتہ سرخ سی ہو گئی۔ نور کو اس کا جملہ کچھ پسند نہیں آیا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ جاؤ بھائی بینا کو بھی بلا لاؤ، ایک تو یہ بی بی مصروف بہت رہتی ہیں۔ ذرا سی دیر میں وہ چاروں بازار میں تھے۔ منم نے کوئی جلدی نہیں مچائی تھی، آرام سے انہیں چوائس کا موقع دے رہا تھا۔ مصباح نے جھجکتے جھجکتے جو سوٹ سامنے آیا اسی کو پسند کر لیا۔ وہ یوں بھی اپنی شاپنگ خود نہیں کرتی تھی، سب کچھ بینا ہی خریدتی تھی۔ اب بھی اس کی پسند کو چھوڑ کر، جو کہ واقعی اس قابل نہ تھا کہ خریدا جاتا، اپنے اور مصباح کے لیے سوٹ لیا۔ شگفتہ نے خاصی دیر لگائی تھی، ہر سوٹ کھلوا کر پوچھتی، یہ لے لوں؟ منم کہتا لے لو۔ وہ اگلا سوٹ کھلوا لیتی۔ خدا خدا کر کے یہ مرحلہ طے ہوا تو نور بی بی ہاتھ لٹکائے ادھر ادھر گردن گھما رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ پسند ہی نہیں آ رہا؟ اس کے انداز میں خوبصورت سی بے نیازی تھی۔ کیوں؟ بس میری عادت ہے، اتنی جلدی کچھ بھی دل کو نہیں بھاتا۔ یہ بلیو کلر کا لے لو، تم پر یہ کلر سوٹ بھی کرتا ہے۔ منم نے ایک سوٹ پر ہاتھ رکھا۔ اچھا؟ نور نے قدرے غور کیا، پھر اسی بے نیازی سے بولی، آپ کہتے ہیں تو لے لیتی ہوں۔ منم اس کے انداز پر مسکرایا۔ باقی تینوں جز بز ہوتی رہیں۔ نور واقعی بہت تیز تھی۔
लड़कियां मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां पसंद करने लगी। मुन्नम ने जरा हटकर एक सबसे खूबसूरत और कीमती कीमती सूट खरीदा था। फिर बीना से कहने लगा, इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां पसंद कर दो। मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ इल्म नहीं। ये किस लिए? एक बहुत खास और खास हस्ती के लिए। अच्छा, कब देंगे? वो ठिठकी। चांद रात को। बीना मिसबाह के बारे में ज़्यादा पुरयकीन नहीं थी। उसकी हज़ार ब्रेन वॉशिंग के बावजूद वो नूर और शगुफ्ता की तरह बोल्ड और पुरएतमाद नहीं हो सकी थी। फिर भी उसने बहुत खूबसूरत ज्वेलरी और चूड़ियाँ पसंद की। चुपके से इस पैकेट को अपने सामान में शामिल कर लो, किसी को पता ना चले, उसने बीना से कहा। बीना ने रख लिया, मगर तीनों लड़कियां इतनी बेखबर भी ना थीं। जरा सा मशकूक हो गई, न जाने किसके लिए लिया हो। वो तीनों एक दूसरे को मशकूक नजरों से देखती थीं, लेकिन कोई नहीं जानती थी पर्दा गैब से क्या नमूदार होने वाला है। वो 15वां रोज़ा था, मगर वो सुबह कुछ अजीब सी थी। रुकी रुकी हवा, खामोश साकित फिजा। मूनम सुबह ही घर से निकल गया था और मुंडेर पर कौवा बोले जा रहा था। उसकी ये काएं काएं नूर को खासी नागवार गुजर रही थी, जो घर की पुरसुकून फिजा में दरारें डाल रही थी। लगता है नजमा आएगी सरगोदा से, कहती थी, इस बार ईद यही करेगी। दादी की बुड़बुड़ाहट बुलंद हुई। नूर ने उकता कर इधर उधर निगाह दौड़ाई, फिर झुककर मिट्टी का ढेला उठा लिया। तभी दरवाजा खुला, कौवा फिर फुर से उड़ गया। नूर ढीला ढेला नूर के हाथ में रह गया। उसने पलट कर देखा, फिर ठिठक गई। मुन्नम आया था। उसकी गोद में दो बेहद गोरे गुलाबी बिल्कुल एक जैसे बच्चे सुर्ख टोपियां और कोट पहने हुए थे। दोनों की उम्रें कोई 1.5 बरस के करीब थीं और उसके साथ एक दराज कामत कदरे पर बही माइल वजूद मगर बेहद खूबसूरत और गोरी सी नफीस सी लड़की थी, जिसके चेहरे पर बशाशत तो खुशी खेलती थी। मुन्नम सीधा दादी के पास आ रुका। दादी जान, उन्होंने कंबल हटाकर देखा, फिर जल्दी से उठ बैठी और हैरत से मुन्नम को देखने लगी। उसने आगे बढ़कर दोनों बच्चे दादी की गोद में दे दिए। दादी, ये आपके पड़पोते हैदर और सिकंदर, और ये आपकी बहू डॉक्टर नादिया। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। डॉक्टर नादिया आगे बढ़कर दादी के सामने झुकी तो नूर के हाथ से मिट्टी का ढेला छूटकर नीचे गिरा और मिट्टी हो गया। वो तीनों अपनी अपनी जगह चोर सी बन गई थीं। नूर कलियां नोच नोच कर क्यारी में फेंकती रहती। गुस्सा, झुंझुलाहट, बेजारी, न जाने क्या क्या उसके आसा पर तारी था। लंदन की कोहरालूद सुबहें और सर्द धुंधलकों में डूबी शामें न जाने कहाँ गुम हो गई थीं। दादी पुकारती, इधर आ बच्ची, मेरे पास बैठ। वो सुनी अनसुनी कर जाती। समझ में नहीं आता किससे लड़े, अपनी नाकाम ख्वाहिशों से या तकदीर से। शगुफ्ता डॉक्टर नादिया को देखती तो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती। खूबसूरत, आला तालीम याफ्ता, क्वालिफाइड डॉक्टर, और वो खुद क्या थी, एक बीए पास घरेलू सी लड़की। वो दुखी हुई मगर बहुत जल्द इस हकीकत को कबूल कर गई। ना इबादत में खुशू हुजू, ना नियतों में खुलूस। कभी उससे मांगा भी नहीं, फिर भी हम चाहते हैं वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह चाहता ही नहीं कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। ख्वाब तो मिसबा ने भी बुन लिए थे। अब इन्हीं उजड़े ख्वाबों से उलझती थी। बिना तासुफ से उसे देखने लगी। कभी कभी बिना सोचे समझे क्या कुफ्र बक जाते हैं हम लोग। अल्लाह नहीं चाहता कि हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। फजूल ख्वाहिशें पालते, ख्वाबों के पीछे शीश महल बना लेते हैं, अपनी हैसियत व औकात से बढ़कर ख्वाहिश करते हैं और फिर दुखी होते हैं। हमें क्या मालूम हमारे लिए क्या बेहतर है। कबूल तो करना था। जब मुन्नम ने के वालिदैन ने आगे बढ़कर खुश दिली से अपनी बहू को गले लगा लिया था तो किसी को एतराज़ का हक ही क्या था। सब अपनी अपनी जगह जल भुन कर चुपके चुपके दिलों की भड़ास निकाल कर खामोश हो रहे। दादी परदादी और अपने अपने पोते परपोतों को देख देख कर निहाल होती। मुन्नम बच्चों और बीवी में मगन हो गया और ये भी भूल गया कि उसने क्यारियों में गुलाब के कलमें भी लगाना थी। मोहसिना उसके कान खींचती, इसलिए सबका इतना ख्याल रखा जाता था। वो खज्जल सा हो जाता। डॉक्टर नादिया में ज़रा नखरा या गरूर ना था, सबके साथ घुल मिल गई।
دلوں میں جو بھی تھا بظاہر سب خوش دلی سے ملتے۔ منم نے کہہ دیا تھا وہ واپس نہیں جائے گا۔ نادیہ کے والدین بھی امریکہ سے پاکستان شفٹ ہو گئے تھے۔ نادیہ اپنا کلینک یہیں سیٹ کرے گی۔ منم وہاں نادیہ کے والد کے ہوٹل کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی تھی۔ اب دونوں کا ارادہ پاکستان میں اسی طرز کا ہوٹل کھولنے کا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ نادیہ نے اندر آتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا، پھر قدر حیران ہو کر بیڈ پر بکھری بے تحاشا چیزوں کو دیکھنے لگی۔ ارے کچھ نہیں، دونوں آپیوں کی عیدی تیار کر رہے تھے۔ بینا نے ہنستے ہوئے چیزیں ادھر ادھر کر کر کے اس کی بیٹھنے کو جگہ بنائی۔ خود وہ شاید مشین پر قمیص سینے میں مصروف تھی۔ بیڈ پر رنگ برنگی فراکیں، چوڑیاں، جوتے، کھلونے، مہندی کی کون اور نہ جانے کیا کیا بکھرا ہوا تھا۔ نادیہ دلچسپی سے اٹھا کر ایک ایک چیز دیکھنے لگی۔ اتنی بہت سی چیزیں جائیں گی؟ یہ عیدی ہے جناب، ابھی تو امی اور مصباح بازار گئی ہیں باجی کے لڑکوں کے لیے پینٹ شرٹ لینے۔ اور تم کیا سی رہی ہو؟ باجی کا سوٹ کہہ رہی تھی سی کر بھیجنا۔ ان کا سسرال لمبا چوڑا ہے نا، بالکل وقت نہیں ہوتا۔ وہ کینچی اٹھا کر فالتو دھاگے کاٹنے لگی۔ حیدر اور سکندر کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ وہ ایک منی سی فراک اٹھا کر دیکھ رہی تھی، پھر ہنس دی۔ کیا ہوا؟ اس وقت میرا دل چاہا کاش میری ایک بیٹی ہوتی تو میں یہ فراک اس کے لیے ضرور ہی رکھ لیتی، خواہ تم برا ہی کیوں نہ مانتی۔ میں آپ کو یوں ہی دے دیتی، بہت خوشی سے، بلکہ اور بھی سیتی۔ عید کا اصل مزہ تو پاکستان میں ہی ہے، اگرچہ وہاں بھی پاکستانی کمیونٹی مل کر اس قسم کی تقریبات کا اہتمام کر لیتی ہیں، پھر بھی وہ مزہ نہیں آتا۔ عید پہ اب مزہ ہی کہاں، رمضان شروع ہوتے ہی ٹینشن سوار ہو جاتی ہے سب پر۔ وہ قمیض کے گلے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیسی ٹینشن؟ یہی عیدی۔ ہاں، خرچہ تو کافی ہو گیا ہوگا۔ خرچہ تو ابھی ہونا ہے۔ مطلب میری عیدی آنی ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ پھر جانی بھی ہے، اور ظاہر ہے جتنی آئے گی اس سے زیادہ جائے گی۔ کیوں؟ بینا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ناک کا مسئلہ ہے۔ کس کی ناک کا؟ ہم سب کی۔ یہ تو اچھی بات نہیں۔ نہیں ہے، مگر ہم بہت سی بری باتیں محض اس ناک کی وجہ سے اختیار کر لیتے ہیں۔ کیسی سلی ہے؟ اس نے قمیض پھیلائی۔ تمہارے ہاتھ میں بہت صفائی ہے، نادیہ نے تعریف کی۔ تبھی جمیلہ بیگم اور مصباح لدی پھندی چلی آئیں۔ توبہ ہے توبہ، ایک تو روزہ اوپر سے رش، اور یہ دکاندار، ان کی آنکھیں تو ماتھے پر جا لگی ہیں۔ کبھی تو باجی جی، اماں جی، بہن جی، آپ کی اپنی دکان ہے کہتے ہوئے حلق سوکھ جاتا ہے، اور اب ذرا قیمت گھٹانے کی بات کرو۔ کپڑا اٹھا کر ایک طرف رکھ لیتے ہیں۔ کیسی ہو دلہن؟ اپنا دکھڑا روتے روتے دھوپ سے بیڈ پر گرتے ہوئے انہوں نے نادیہ سے پوچھا۔ شکر ہے، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ پھر شاپنگ بیگ دیکھ کر کہنے لگی، بہت کچھ خرید ڈالا آپ نے۔ بس ضرورت ہی کی چیزیں ہیں، اسے جواب دے کر وہ بینا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تمہاری نندوں کی اور ساس کے جوڑے خرید لیے ہیں، اب تمہارا باپ کچھ اور پیسے دے گا تو تمہاری نند کے لڑکے کا سوٹ خرید لوں گی۔ پھر خیال آیا، نادیہ بیٹھی ہے تو بات بدلتے ہوئے بولی، سارا رمضان تو بازاروں کی خواری میں گزر جاتا ہے۔ ہم نے اپنے اس خوبصورت مذہبی تہوار کو کتنا مشکل بنا لیا ہے منم۔ منم اور نادیہ افطار پارٹی کے بعد واپس آ رہے تھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہی عیدیوں کا مسئلہ، آپ کی مما نے بھی وہی سب بتا رہی تھیں، اپنی بیٹی کو عیدی پہ یہ کچھ بھجوایا، اور بہو کی عیدی میں فلاں فلاں چیز آئی۔ کیا ہمارے لیے خوشی صرف چیزوں کی تعداد اور قیمت میں ہی پوشیدہ ہے؟ منم کو اچھی بات یہ لگی کہ وہ ہم کا صیغہ استعمال کر رہی تھی۔ اتنا عرصہ انگلینڈ میں رہنے کے بعد پاکستانی اس کے لیے تم لوگ نہیں ہو گئے تھے، تو کیا کریں، ختم کر دیں اس رسم کو؟ اس نے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ میں اس خوبصورت رسم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن عیدی لڑکی کے لیے خوشی کا باعث ہونا چاہیے، نہ کہ پوری سسرال اور دیگر خاندان کے لیے۔ بات یہ ہے نادیہ کہ کوئی بھی رسم رواج اور روایت بذات خود اتنی بری نہیں ہوتی جتنا ہمارا نمود و نمائش کا جذبہ اسے برا بنا دیتا ہے۔ اور کیا کریں کہ یہ جذبہ ہماری قوم کے خون میں سرایت کر گیا ہے، اس کے بغیر تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جب تک ہمارے پڑوس کو یہ خبر نہ مل جائے کہ ہمارے گھر نیا ٹی وی آ گیا ہے، مہمانداری ہی کو دیکھ لو کتنی مشکل ہو گئی ہے، بلکہ ہم
نے بنا دی ہے کہ اب مہمان ایک سے دو بار آ جائے تو ہمیں کوفت ہونے لگتی ہے۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک بندہ اپنی بیٹی کے لیے 10 جوڑے بنا رہا ہے اور وہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو 10 جوڑے دے، مگر وہ ساتھ ہی ساتھ ہر کسی کو بتا رہا ہے، بلکہ دکھا رہا ہے۔ تو خواہشیں تو ہر بندے کے اندر ہوتی ہیں، پھر جب عزت کا معیار ہی یہ ہو تو سامنے والا کس طرح اپنی بیٹی کو ایک جوڑے پر ٹرکائے؟ تو یہ ختم کیسے ہوگا؟ یہ کھڑاک تم عورتوں کا پھیلایا ہوا ہے، ختم بھی تم ہی کرو۔ مرد تو اس میں اتنا انوالو نہیں ہے، اب سارا الزام عورتوں پر لگا دیں۔ اس جگہ پر میں سمجھتا ہوں عورت کا کردار سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ چاہے تو اس مسئلے کو سنوار دے، چاہے تو مزید الجھا کر رکھ دے۔ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں سے شروع ہونا چاہیے۔ تو تم کرو نا شروع۔ منم نے موڑ کاٹتے ہوئے برجستہ کہا۔ میں ہاں، تم منع کر دو اپنے والدین کو، وہ تم سے عید ملنے آئے یا ہم جائیں۔ پھول پھل مٹھائی کوئی چھوٹا موٹا گفٹ دے دیں، مگر انہیں منع کر دو کہ یہ جوڑے زیور یہ وہ تمہیں نہیں چاہیے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر قدرے پرجوش لہجے میں گویا ہوئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو منم، کسی نہ کسی کو تو پہلا قطرہ بننا ہوگا۔ میں بنوں گی۔ میں آج ہی ممی کو فون کر دوں گی کہ مجھے عیدی نہیں چاہیے، کم از کم اس طرح کی نہیں۔ بینا کے سسرال والے عیدی لے کر آ گئے تھے۔ اتنے دنوں میں جمیلہ بیگم اپنا مطلوبہ ٹارگٹ پورا کر چکی تھی، سو سب کچھ احسن طریقے سے ہو گیا۔ اس وقت سب صحن میں جمع عیدی کے لباسمات پر غور کر رہے تھے۔ جھل مل کرتے کپڑے، جگر جگر کرتی چوڑیاں بینا کے چہرے پر الوہی رنگ بکھیر رہی تھیں۔ خوبصورت سی مسکان لبوں میں دبائے وہ خاموشی سے سب کے تبصرے سن رہی تھی، اور جمیلہ بیگم دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھیں کہ ہر چیز بہت اعلیٰ اور خوبصورت آئی تھی۔ ان کی جٹھانیوں اور دیورانیوں کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، سب مٹھائی کھا رہے تھے اور تبصرے کر رہے تھے۔ اچھا بھائی سمیٹو یہ سب، کسی نے کہا۔ مصباح نے سب سمیٹا اور اندر لے گئی۔ پھر وہ سب چیزیں آ گئیں جو بیاہی بیٹیوں کے گھر جانی تھیں۔ جمیلہ کی چیزیں تعداد میں زیادہ تھیں، امینہ کی کوالٹی اور قیمت کے لحاظ سے بڑھیا، مگر سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ رابعہ بیگم کے جوڑوں کے ساتھ لاکٹ سیٹ جگمگا رہا تھا۔ وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھیں، پہلی عید تھی، میں نے سوچا کوئی سونے کی چیز بھی ہونی چاہیے۔ نہ کچھ میری بیٹیوں کو بھی بھجوایا ہے، یا حیدر کو گود میں لیے دادی کو یاد آیا۔ ان کو بھی پیسے بھجوا دیں گی اماں، جمیلہ نے اونچی آواز میں کہا، پھر بیزاری سے گویا ہوئیں، ساری عمر نندوں کو دیکھتے رہو۔ آنٹی آپ کی بالیاں کہاں گئیں؟ شگفتہ نے پوچھا تو رابعہ کا ہاتھ بے اختیار کانوں تک گیا۔ بس وہ نہاتے ہوئے اتاری تھیں، پھر پہننا بھول گئی۔ شگفتہ نہ جانے کیوں ہنسنے لگی۔ نور نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ مصباح نے اشارے سے پوچھا۔ شگفتہ نے لاکٹ سیٹ کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ سمجھ کر سر ہلانے لگی۔ محسنہ تم نے نہیں بھجوانی عیدی؟ اچانک دادی کو خیال آیا۔ اماں وہ تو منم دے بھی آیا۔ انہوں نے سادگی سے جواب دیا تو سب بری طرح ٹھٹک گئیں۔ یہ کیا بات ہوئی محسنہ؟ تم نے دکھائی بھی نہیں چیزیں، ہم کیا نظر لگا دیتے؟ امینہ نے اعتراض کیا۔ بس منم نے منع کر دیا، کہنے لگا یہ دکھاوا ہے، جو جتنا دے سکتا ہے اپنی اپنی جگہ دے دے۔ تمہارا مطلب ہے ہم دکھاوا کر رہے ہیں؟ جمیلہ کو بات بری لگی۔ میں نہیں، منم کہتا ہے۔ آنٹی منم کہتے ہیں اس طرح مقابلے بازی کا رجحان پیدا ہوتا ہے اور ہمیں اس رجحان کو ختم کرنا ہے۔ خاموش بیٹھی نادیہ ایک دم بول اٹھی۔ محسنہ نے اسے ٹھوکا دیا۔ وہ خود بھی سب کے لبوں پر تمسخر دیکھ کر کچھ پزل ہو گئی تھی۔ ہم ایک جگہ رہتے ہیں بی بی، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، اس میں دکھاوا ہے نہ مقابلہ۔ تم دونوں ہمیں نئی پٹیاں پڑھانے کی کوشش مت کرو۔ امینہ رکھائی سے گویا ہوئی۔ نادیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے تو محض ایک بات کی تھی، دلائل اس کے پاس بہت تھے، مگر منم نے کہا تھا ہمارے ہاں بزرگوں کو دلائل دے کر قائل کرنے کا رواج نہیں، اس لیے تم کوئی بھی بات سن کر خاموش ہو رہنا۔ سو وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ تم لوگ یہ بتاؤ میرے کتنے پیسے بھیجے ہیں میری بیٹیوں کو؟ دادی کو اپنی فکر پڑی تھی، سو بات بدل گئی۔ توبہ ممی تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی بات سن کر۔
سب اپنے اپنے کمروں میں دبکے تھے، وہ دونوں اس ہلکی خنک فضا میں باہر بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ آسمان پر ستارے مدھم سے تھے۔ کون سی بات؟ منم نے کہا۔ وہی عیدی والی۔ کہنے لگی میرا دماغ خراب ہے، ابھی تم ان لوگوں کو جانتی نہیں ہو، باتیں سنا سنا کر زج کر دیں گے۔ میں نے کہا یہی تو اصل بات ہے، جب لوگ دیکھیں گے کہ میرا ان باتوں سے کچھ نہیں بگڑتا تو خود بخود خاموش ہو جائیں گے، اور تب ان کے اندر تقلید کا جذبہ بیدار ہوگا۔ خاصی دیر تک بحث ہوئی ہمارے درمیان، لیکن انہیں ماننا پڑا۔ جذبہ تو تمہارا خوب ہے، منم نے سراہا۔ ظاہر ہے ایک نیا کام ہوگا تو لوگ باتیں تو بنائیں گے، امی کو برداشت تو کرنا ہے۔ وہ مطمئن سے لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھا مجھے تو نماز پڑھنا ہے منم، تم کیا کرو گے؟ میں کچھ دیر یہیں بیٹھوں گا۔ وہ دونوں کپ اٹھا کر اندر آئی، کچن میں کپ دھو کر رکھنے کے بعد باہر نکلی تو لاؤنج کی جلتی لائٹ دیکھ کر ادھر آ گئی۔ جمیلہ اور محسنہ باتیں کر رہی تھیں۔ تمہاری بہو کی عیدی نہیں آئی؟ جمیلہ نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں آئی، محسنہ نے جواب دیا۔ خاصی تگڑی عیدی آئے گی، ساری عمر اس کے باپ نے باہر کمایا ہے۔ پتہ نہیں، منم نے ذکر تو نہیں کیا، نہ بہو نے کچھ بتایا۔ محسنہ اپنے گھر کی خبریں دوسروں کو ذرا کم ہی دیتی تھیں۔ وہ ناجیہ کے ماموں سسر ہیں نا، وہی جو پچھلے سال شارجہ سے واپس آئے تھے، انہوں نے اپنے داماد کو پہلی عید پر موٹر سائیکل دی تھی۔ حد ہوتی ہے دکھاوے کی بھی، ورنہ یہ کوئی تک ہے؟ ایک تو دینا، اوپر سے چرچا بھی کرنا۔ محسنہ کو خاصی کوفت ہوئی سن کر، تاکہ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی مطالبہ کریں۔ ساری بات پیسے کی ہے، جس کے پاس جتنا ہوگا اتنا ہی دے گا۔ اس لحاظ سے میرے سمدھی کو تو کار دینی پڑے گی عیدی میں۔ بس لوگ تو نہ جانے کیا کیا کرتے پھرتے ہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا یہ سب۔ کیا بیٹی دے دینا کافی نہیں؟ محسنہ بھی آخر منم کی ماں تھی۔ لوگ تو واقعی۔ نادیہ سر جھٹک کر اپنے بیڈ روم کی طرف مڑ گئی۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا تھا۔ دادی نے کہا میرے تکیے کے نیچے تینوں تصویریں ابھی بھی پڑی ہیں، اور ایک ایک کر کے تینوں تصویریں متعلقہ ہاتھوں میں پہنچ گئیں تو دادی نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ دن دوڑے چلے جا رہے تھے۔ دادی کی بیٹیوں کی عیدی پہنچی، تب انہیں سکون آیا۔ سب عیدیاں نپٹیں تو لڑکیوں کو اپنی شاپنگ کی فکر ہوئی۔ بینا کی مشین چلتی رہتی، بہنوں کے جوڑے سینے میں، اپنا سوٹ تو رہ ہی گیا تھا۔ پھر پتہ چلا نور اپنا 2500 کا سوٹ لے آئی تھی، مگر آتے ہی الماری میں چھپا دیا۔ گویا ہم تو چرا لیتے۔ شگفتہ نے نادیہ سے کہا تھا آپ نے اپنی عید کی شاپنگ کر لی ہے؟ نور آ کر ان کے پاس بیٹھی تو نادیہ سے پوچھنے لگی منم لے آئے ہیں میرے لیے سوٹ اور چوڑیاں، مگر ابھی دیا نہیں، کہتے ہیں چاند رات کو دوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ وہ وہ تو صرف 1200 کا آیا تھا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ نادیہ کو اس کی بات بچکانا لگی۔ اہمیت پیسے یا قیمت کی نہیں ہوتی، محبت کی ہوتی ہے، اور منم نے وہ سوٹ بہت محبت سے خریدا ہے۔ خیر یہ بھی کوئی بات ہوئی، جو بات 2500 کے سوٹ میں ہے وہ 1200 کے سوٹ میں کہاں؟ نور نے دل میں سوچا، اب دینے کو تو میرے پپا مجھے 25,000 کا سوٹ دے سکتے ہیں، بلکہ اگر میں چاہوں تو اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے بھی خرید سکتی ہوں، مگر اس بے جا اسراف کا فائدہ؟ جبکہ مجھے پتا ہے میں 400 کے سوٹ میں بھی منم کو اتنی ہی خوبصورت لگوں گی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ شوخ ہوا تھا۔ نور کو لگا اسے جان بوجھ کر 25,000 کا ذکر کر کے اس کے 2500 کے سوٹ کو بے وقت کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا خیال ہے حیدر اور سکندر اٹھ گئے ہیں۔ نادیہ اٹھ گئی۔ 25,000 کا سوٹ؟ شگفتہ نے اس کے اٹھنے کے بعد آنکھیں پھیلائیں۔ باتیں بنانا تو کوئی محترمہ نادیہ صاحبہ سے سیکھے، ورنہ میں نے تو سنا ہے محترمہ کی اس دفعہ عیدی ہی نہیں آ رہی۔ نور کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ نادیہ ٹھٹک گئی۔ حالانکہ سسرال میں ان کی پہلی عید ہے۔ نادیہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی، مگر وہ زیادہ دن تک سر نہ جھٹک سکی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہیں نہ کوئی بات اس کے کانوں تک ضرور پہنچتی۔ وہ نظر انداز کرتے کرتے اب سوچنے اور پھر چڑھنے لگی تھی۔ منم سے ذکر کیا تو وہ حیرت سے اس کی سمت دیکھنے لگا۔ اس کا اندازہ تو تھا ہی تمہیں، مجھے چڑ ہونے لگی ہے، یوں لگتا ہے میری عیدی میرا نہیں سب کا مسئلہ ہے۔ امی نے تو کچھ نہیں کہا تم سے؟ نہیں تو بس ٹھیک ہے، کسی اور سے ہمیں کیا لینا دینا؟ اس نے گویا بات ختم کر دی۔ نادیہ کو عروسہ یاد آئی۔
जब उसे पता चला लॉकेट सेट रूसा की ज़िद था, तो उसने अफ़सोस से सर हिलाया। कम से कम रूसा को तो अपने वालिदैन की मजबूरियों का एहसास करना चाहिए था। तब मोहसिना ने लिसानियत से कहा था, दूसरों की बातें सुनना बहुत मुश्किल काम है, वरना रूसा ऐसी बच्ची तो ना थी। आज उसे भी एहसास हुआ था, दूसरों की बातें और वो भी मैके से मुतल्लिक सुनना वाक़ई बहुत मुश्किल है। 29वां रोज़ा था जब सरगोदा से मंजली फुप्पो आ गईं, अपने दोनों लड़कों के साथ। मैंने जब से मुन्नम का सुना तब से आने को बेताब थी। मुन्नम को साथ लगाए वो अब दीदा हो गईं। कहाँ मारे-मारे फिरते रहे, कभी याद ना आई। फिर माशाल्लाह चश्मे बदूर कहकर नादिया को प्यार किया। हैदर और सिकंदर को गोद में लेकर बैठी। अपनी ससुराल के किस्से सुनाती रहीं। दादी मसरूर सी बैठी थीं। अपने दुख सुख तो सिर्फ बेटियों से कहे जा सकते हैं। वो साथ मिलकर रो लेती हैं, दिल में छुपा लेती हैं, किसी से नहीं कहती। काश आज ही चाँद नज़र आ जाए। अब 30वां रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं हो रही। लड़कियां टीवी खोले अपने सूट टांगती रहीं। फिर चाँद नज़र आ गया। टीवी पर ऐलान हुआ था। मिसबा भागी आई। मुबारक हो बहुत बहुत, कल ईद होगी। लाओ भई शगुफ्ता, अपनी लिस्ट दो, सुबह के लिए क्या क्या लाना है। अब्बू ने पुकार कर पूछा। शगुफ्ता ने लंबी लिस्ट थमा दी। तभी रशीदा भी चली आई। चाँद मुबारक, ईद मुबारक पे शगुफ्ता के अब्बू को देख कर रुक कर जल्दी से बोली, चाँद मुबारक हो साहब जी। उन्होंने 100 रुपया निकाल कर दिया। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। फुफ्फो को देखकर उसकी बाछें खिल गईं। बीबी आप कब आईं? सुबह ही पहुंची हूँ। उन्होंने बटुआ निकाला और 20 रुपए उसकी हथेली पर रख दिए। मुन्नम अंदर आया तो नादिया कुछ खामोश सी बैठी न जाने क्या सोच रही थी। तुम्हें क्या चांद नजर आने की खुशी नहीं हुई? मुन्नम ने ठिठक कर पूछा तो वो चौंकी। ऐसी तो कोई बात नहीं। तो मुंह क्यों लटकाया हुआ है? यूं ही तबीयत बोझल सी हो रही थी। कोई बोझल नहीं हो रही। उठो तुम्हें चांद रात की रौनक दिखा लाऊं। मुन्नम ने उसकी कलाई थामी। सब जा रहे हैं। मुन्नम का इरादा तो यही था, मगर उसके लहजे की बेजारी और कोफ्त महसूस करके इरादा बदल दिया। नहीं, चुपके से निकल जाते हैं। ठीक है, मगर मैं भी चुपके से अम्मी को बताऊं। हैदर और सिकंदर का ख्याल तो वही रखेंगी। उसका मूड खुशगवार हो गया था। फिर वो मोहसिना को ढूंढते हुए इधर आई थी, मगर ठिठक गई। मोहसिना न जाने किधर थी, मगर मौजू गुफ्तगू उसी की जात थी। मैंने तो सुना था बहुत अमीर घर की लड़की है। फुप्पो के लहजे में हैरत थी। है बीबी, दुल्हन की ईदी ही नहीं आई। रशीदा ने उंगली मुंह में दबा ली। कमी कमीन भी यूं ईद खाली नहीं जाने देते, जो बन पड़े करते हैं। पर यहाँ तो रिवाज ही निराला निकला। रिवाज की बात नहीं, दिल की बात है। हमने भी अपनी बेटियों को दिया और दिल खोल कर दिया, मगर उन्होंने तो लगता है बेटी सर से उतारने की है। बीबी मेरा अब्बा तो खुद मेरे लिए नया जोड़ा लाया था। अभी वो चौकीदार है, रशीदा ने फखरिया लहजे में बताया। क्या पता पल्ले ही कुछ ना हो, यूं ही ढोंग हो अमीरी का। पता नहीं, ऐसे थोड़ दिले लोग तो ना देखे ना सुने। नादिया बीबी तुम चली थी उनके रस्मों रिवाजों रीतों को बदलने। ये तो मरते मर जाएं, इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे। वो तेजी से वापस आई। तुम्हें क्या हुआ? उसका लाल भगू भगू का चेहरा देखकर मुन्नम मुतहैयर रह गया। कुछ नहीं, आप बाइक निकालें, मैं आती हूँ। वो उससे कहकर फोन की तरफ पलट गई। ईद के रिवायती रंग चार सूद धरती पर बिखरे थे। चारों पोर्शंस में हंगामा मचा हुआ था। जहाँ रात को काम सिमट गया था, वहां तो फिर कुछ सुकून था। जहाँ सारे काम सुबह के लिए संभाले गए थे, वहां गड़बड़ थी। खैर, मर्द नमाज के लिए चले गए। दादी नया जोड़ा पहनकर तख्त पर विराजमान हो गई। उनके बेटों ने रात ही तकिए के नीचे काफी नोट रख दिए थे। पोतियां तैयारी के बाद परियां सी लग रही थीं। वो दादी से ईद मिलती, दादी पेशानी पर प्यार करती, 100 रुपया ईदी देती। फिजा में मेहंदी की खुशबू, चूड़ियों की खनक बहुत भली लगती थी। नूर ने अपना 2,500 का सूट अब भी संभाल रखा था। वो उसे शाम को पहनना था। नादिया तैयार होकर आई तो मोहसिना ने बेख्तियार उसकी नज़र उतारी थी। मेहंदी का खूब रचा हुआ रंग मुन्नम के लाए सूट के साथ मुनासिब मेकअप और खूबसूरत ज्वेलरी के साथ शहजादी लग रही थी। एक हाथ में सोने और दूसरे में कांच की चूड़ियां थीं। बेटा टीका भी लगाना था, मैंने तो तुम्हें दुल्हन बने देखा भी नहीं। मोहसिना ने फरमाइश की। वो खड़ी हुई, मगर मुन्नम के साथ अपने पापा को आते देख कर रुक गई।
السلام علیکم پاپا، عید مبارک۔ ایسے آن بان و شان والے پاپا کو دیکھ کر سب مبہوت سے ہو گئے۔ بے حد وقار اور ملائمت کے ساتھ وہ فردن فردن سب کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ ملازم نے پھلوں اور مٹھائیوں کی ٹوکریاں لا کر رکھ دی۔ بھائی صاحب یہ کیا؟ محسنہ نے کچھ کہنا چاہا۔ ہم بیٹی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ ان کا لہجہ سادہ ہی تھا۔ کوئی بھی نہیں جاتا، مگر اتنا تکلف؟ اپنی اپنی حیثیت کی بات ہے۔ لہجہ اب بھی سادہ تھا، مگر انہیں چپ لگ گئی۔ امینہ بوکھلا کر لڑکیوں کو پکارنے لگیں۔ آنن فانن میز سج گئی، انواع و اقسام کی چیزیں۔ انہوں نے ذرا سا چکھا، پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ نادیہ مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ پاپا ممی کو بھی لے آتے۔ شام کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے تم سب لوگوں کو۔ پھر وہ جلد ہی کھڑے ہو گئے، جیب میں ہاتھ ڈال کر چابی نکالی۔ منم بیٹا، ہم سوچ رہے تھے کہ تم دونوں کو کیا عیدی دی جائے۔ بھائی یہ دو چار جوڑے تو ہر کمی کمین بھی دے دیتا ہے تحفہ۔ تحفہ ایسا ہونا چاہیے جو تمہارے اور ہماری بیٹی کے شایان شان ہو۔ انہوں نے چابی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ کچھ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ میں سمجھا نہیں پاپا۔ بھائی تمہارے اور ہماری بیٹی کے لیے عید کا تحفہ، نئی گاڑی۔ مگر پاپا وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تھینکس یو پاپا۔ نادیہ نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر چابی تھام لی اور ایک فخریہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر سرسری سی نگاہ سب پر ڈالی۔ اور اس نگاہ میں بہت کچھ تھا، فخر، اطمینان، سرور، خوشی، دوسروں کو نیچا دکھانے کی خواہش۔ مجھے گاڑی کی کمی واقعی میں بہت محسوس ہوتی تھی۔ محسنہ نے ہکا بکا کھڑے منم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ آپ نے سچ کہا تھا امی، اب عید ہمارے لیے عید نہیں، صرف عیدی بن کر رہ گئی۔